ہم آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب سے گزارش کریں گے وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت قابل صد احترام و احتشام، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی ابتدائیہ کلمات کے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے حبیب کے ذکر خیر کے لیے سننے اور کہنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ازدواجی اور خاندانی زندگی ہے۔ مجھے پتہ چلا اشتہار کو دیکھ کر اور جہاں میں بیٹھا کہ اس دفعہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں 21 پروگرام جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے، تو آپ یقین کریں اگر یہ 21 پروگرام آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری 63 سالہ زندگی، ظاہری 63 سالہ زندگی میں 63 موضوعات پہ اسلام کو تقسیم کر دیا جائے اور لوگ 63 موضوعات بھی پڑھ لیں تو اس سے زیادہ دین ہے ہی کوئی نہیں، اتنا ہی دین ہے، لوگ سارے کے سارے دین سمجھ جائیں گے۔ اور جو میرا آج کا موضوع ہے، اگر ہم 63 سال حضور کی زندگی اپنے سامنے رکھیں اور ایک کتاب سیرت کی لکھی جائے جس کے چیپٹر اور جس کے باب ہی 63 ہوں اور حضور کی زندگی کے ہر سال پہ ایک چیپٹر ہو اور حضور کی زندگی میں جب جب جو ہوا اس کی پوری تفصیل اتنے سارے پیپر میں لکھ دی جائے اور اس سیرت کی کتاب کے چیپٹر کتنے ہوں؟ 63۔ تو جو میرا موضوع ہے یہ آپ نے بتانا ہے یہ کتنے نمبر پہ ہوگا۔
ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ذہانت کا بھی امتحان ہے کہ حضور کی حیات ظاہری ہے کتنی؟ 63 سال، اور ہر سال پہ ایک پورے کا پورا پروگرام رکھا جائے جس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی ہوں اور احادیث مبارکہ بھی ہوں، تو آپ نے بتانا ہے میرا ان 63 چیپٹرز میں آج کی گفتگو کتواں چیپٹر اور کتواں باب ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بتانا ہے۔ مثلا میں اپنا موضوع بتانے لگا ہوں، میرا موضوع ہے حضور کی شادی والی زندگی۔ اچھا جی، کس کس کو سمجھ آئی کہ کتواں چیپٹر ہے؟ 25واں۔ یہ کتواں چیپٹر ہے؟ 25واں۔ اس کے اندر حضور کی بیویاں، ہماری مائیں، ان کے تفصیلی تذکرے، حضور کی اولاد، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، اس کے بعد حضور نے حق مہر اپنی بیویوں کو کتنے دیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ اچھا، شادی کے لیے گواہ بھی چاہیے، شادی کے لیے حق مہر بھی چاہیے، رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز اور کچھ آؤٹ لائن کہ تمہارا شریک حیات لڑکا کیسا ہو اور شریک حیات لڑکی کیسی ہو۔ رشتہ لڑکے والے ہی بھیجیں گے یا کوئی اماں خدیجہ کی طرح عورت ہو کے بھی رشتہ بھیج سکتا ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کتویں چیپٹر میں آنی چاہیے؟ 25ویں چیپٹر میں۔ آج ہمارا موضوع حضور کی سیرت طیبہ کا 25واں سال اور 25واں چیپٹر ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے صرف، اور اس کے حبیب کریم کے تصدق سے میری 63 موضوعات والی کتاب کو 75% کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ چھپ جائے گی، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ میں نے اس دفعہ اس کو صدارتی مقابلے کے لیے رکھنا تھا جو 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے، لیکن میں اس کو پورا نہیں کر سکا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو اس کا نام بھی میں نے رکھا ہے محکمات سیرت، یعنی سیرت کی وہ باتیں کہ سیرت بھی ہو اور میری اور آپ کی تربیت بھی ہو۔ حضور کی سیرت پڑھیں اور ہمیں بھی پتہ ہو ہم نے بیوی کیسی چننی ہے، ہم اوپر حضور کی سیرت پڑھیں تو ہمیں بھی پتہ ہو کہ اگر 63واں چیپٹر ہے اس کتاب کا تو پھر اس میں حضور کی کس چیز کا تذکرہ ہوگا؟ اگر 63واں چیپٹر ہو اس کتاب کا تو حضور کی کس چیز کا تذکرہ ہوگا؟ وصال مبارکہ کا۔ کچھ لوگ عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد جو ہے یہ تو حضور کے وصال کا دن ہے 12 ربیع الاول، تو اس میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم میلاد کی محفل ہی رکھیں اور اس کے اندر 63واں چیپٹر رکھ لیں حضور کے وصال کا، اور اس میں اور آپ ڈسکس کر لیں کہ حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اور جنازے میں تکبیریں کتنی ہوتی ہیں، اور ہمیں وہ کیسے جنازہ آنا چاہیے، ہماری قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام کی قبر کس نے کھودی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی قبر میں لاحد بنی تھی یا نہیں بنی تھی، اور حضور کی قبر انور پہ کھڑے ہو کر صحابہ کا معمول کیا ہوتا تھا، تو کیا یہ میلاد کا موضوع ہے یا نہیں؟ ہمارا یہی موقف ہے کہ میلاد کی محافل رکھو، حضور کی پیدائش بھی ہے تب بھی رکھو، اور حضور کا وصال ہے تب بھی رکھو، تاکہ میں اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھ سکیں۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ جس ربیع الاول کے پروگرام میں کوئی خلاف شریعت کام ہوتا ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے، وہ اہل سنت کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر کسی بھولے نوجوان نے رکھ بھی لیا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ادب مصطفیٰ سب سے پہلے ہے اور دین مصطفیٰ سب سے پہلے ہے، اس لیے کسی کی پہاڑیاں بنے 12 ربیع الاول کو، یا کوئی جلسہ یا کوئی جلوس کرے تو اس کے اندر ڈیک ضرور لگیں، لیکن صرف نعت کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ 10 بجے تک نعت ہو اور 11-12 بجے اس پہ نوجوان اپنے گانے شروع کر دیں۔ کیوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے حضور کے میلاد کو پیوریفائی کر کے کمال ایک روح اور سپرٹ کے مطابق میلاد کی محافل کو منعقد کرنا۔ اور مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے تو ہمارے میلاد کی محفل ماڈل محفل ہوگی، اور ایسے ہی ہماری میلاد کی محفل ہونی چاہیے۔ اب سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو پہلی شادی تھی وہ اماں خدیجہ کے ساتھ تھی، اور آپ کی عمر مبارکہ 25 سال تھی اور اماں خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔
اور یہ جو 40 سالہ ایک خاتون تھی جس کو ہماری پہلی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ 2 شوہر پہلے دیکھ چکی تھی اور دونوں شوہروں سے بیوہ عورت تھی، امیر بھی تھیں، بڑی آبزرور بھی تھیں، بڑی مشاہدہ کرنے والی خاتون تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک 40 سالہ امیر ترین خاتون نے جس نے 2 شوہر دیکھے ہیں پہلے، اس نے ایک 25 سالہ نوجوان کو شادی کا پیغام خود کیوں بھیجا ہے؟ اگر یہ بات بھی ہمارے نوجوان کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیاں قیمتی بن جائیں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 25 سالہ عمر میں گارنٹی سے کہتا ہوں حضور نے بریسلٹ پہن کے اماں خدیجہ کو کبھی بھی متاثر نہیں کیا تھا، پیالہ کٹ کروا کے کبھی بھی حضور نے اماں خدیجہ کو متاثر نہیں کیا تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ایک پروفیسر ہونے کے ناطے اور اپنے شعبے میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے کے ناطے کہ اماں خدیجہ کو حضور نے بی اے ایم اے کر کے بھی متاثر نہیں کیا، ایم فل پی ایچ ڈی کر کے بھی متاثر نہیں کیا، کسی بہت بڑے مدرسے کے فارغ التحصیل ایک عالم ہونے کے ناطے بھی متاثر۔ سوال یہ ہے کہ وہ تاثیر کیا تھی؟ یہ نوجوان میرا سبق پلے باندھ لیں، جس کے لیے آج ہم سارے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ پڑھ کے اچھی نوکری مل جائے گی۔ حبیب مکرم کی زندگی کا 25واں سال جس نے ایک خاتون کو متاثر کیا ہے، اور وہ خاتون سادہ خاتون نہیں ہے، وہ بڑی مشاہدے والی خاتون ہے، 2 گھر دیکھ چکی ہے، دونوں سے اولادیں ہیں، اس کے باوجود اگر وہ متاثر ہوئی ہے تو صرف حضور کی پاک دامن جوانی کی وجہ سے متاثر ہوئی، اور اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ شخص جو میرا سامان تجارت لے کے گیا تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ آپ کا بھیجا ہوا ہیلپر اور خادم میسرا وہ واپسی آ کر اماں خدیجہ کو ہر بات بتاتے ہیں کہ یہ تو اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے تھے وہ بھی ان کو سلام کرتے تھے۔ اور آج کے نوجوان کے لیے سبق یہ ہے کہ تعلیم ضرور حاصل کرو لیکن نوکری کے لیے نہیں، تعلیم حاصل کرو کاروبار کرنے کے لیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں خدیجہ کا سامان کاروباری شراکت پر لیا تھا اور پہلے سے زیادہ نفع دیا تھا، اماں خدیجہ آپ سے متاثر ہوئی تھی۔ آج ہمارے ملک کے حالات کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ پڑھتا ہے اس لیے کہ کیا ملے، نوکری مل جائے۔ پڑھائی کبھی نوکری کے لیے نہیں ہوتی، پڑھائی نوکری کے لیے نہیں ہوتی، پڑھائی اچھا انسان بننے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہمارا نصاب تعلیم ایسا ہے کہ وہ اچھا انسان لوگوں کو نہیں بنا رہا۔ میں اپنے گاؤں گیا تھا، میں ادھر سے ہی واپس آ رہا ہوں وادی سون سے، ہماری شادی تھی، میری سگی بھتیجی کی شادی تھی۔ ہم اپنے گھروں سے چیزوں کو دیکھیں نا، ہماری بچیوں کو کیا ہو چکا ہے، ہمارے بچوں کو کیا ہو چکا ہے، اور والدین کو کیا ہو چکا ہے۔ کوئی بچی ایسی نہیں جس کے پاس ٹچ موبائل نہ ہو، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کے پاس ٹچ موبائل نہ ہو، اور دن تو دن ہے لیکن رات بھی ان کی ٹچ موبائل سے خالی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں یہ لوگ خود اور اپنی اولادوں کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم اس نوجوان نسل کو سیدھی راہ کے اوپر کیسے لا سکتے ہیں۔ میں حضور کی ازدواجی زندگی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان بچہ اور نوجوان بچی جب اپنا رشتہ چننے لگے، یونیورسٹی میں، کالج میں، باہر کی زندگی میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جس میں رہتا ہوں۔ جب ہم یونیورسٹی پڑھاتے ہیں، کالج میں بچے بچیاں اکٹھے کافی شاپ پہ موجود ہوتے ہیں۔ کلاسوں میں ظلم ہو گیا کہ کو ایجوکیشن آ گئی لڑکوں اور لڑکیوں کی، لیکن ہم اپنے بچوں کو اس پریشان کن ماحول میں اتنا تو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا اگر تیرا کوئی جیون ساتھی تجھے کالج اور یونیورسٹی سے مل بھی جائے تو کم از کم والدین کی عزت بچانے کے ساتھ تو کچھ باتیں وہ بھی ذہن میں رکھ لے تاکہ تجھے رشتہ چننے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ میں سب سے پہلی حدیث حضور کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ رکھنے لگا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی اور بیٹے کے لیے رشتہ بھیجے اور وہ دین اور اخلاق میں بہتر ہو اور تم اس رشتے کو ریجیکٹ کر دو تو زمین میں ایسا فساد آئے گا جس کو تم نہیں روک سکو گے۔
یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے، اس حدیث کا نمبر ہے جامع ترمذی کتاب النکاح 1084 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ آپ اس کو گوگل پہ بھی لکھ لیں، اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں تقریباً 50 کے قریب اس کے اندر حدیثیں ہیں اور 10-12 کے قریب آیات مبارکہ ہے۔ میں یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کر کے جاؤں گا ہر بندے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تمہیں کوئی رشتے کا پیغام بھیجے تمہارے بیٹے یا تمہاری بیٹی کے لیے، اور تم یہ کہہ دو کہ اس کی تو نوکری اچھی نہیں، اس کا تو ماما چاچا کوئی جنرل کرنل نہیں، تو شادی مامے چاچے سے کرنی ہے یا بچی سے کرنی ہے؟ ہمارے ذہن میں بہت ایک میلٹ ہوا معیار یہ بن چکا کہ لڑکے کی فیملی میں تو کوئی بڑا گزٹڈ آفیسر ہی نہیں، میں کیسے شادی کر سکتا؟ اس لیے حضور نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں اور دیندار آدمی ہو وہ تمہیں رشتے کا پیغام بھیجے اور تم انکار کر دو، تو حضور نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین کے اوپر بہت بڑا فتنہ بپا ہوگا جس کو تم روک نہیں سکو گے۔ اب سوچے وہ فتنہ ہے کیا؟ میرے بھائیو، وہ فتنہ یہ ہے کہ بچی بچہ گھر سے پڑھنے کے لیے جائے لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ پڑھنے کے لیے گیا ہو، اس لیے کہ ہم نے شادیوں کو 5-5 10-10 لاکھ پہ مہنگا کر دیا، لیکن ہم نے غلط کام کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا۔ آپ سب میرے بزرگ بھائی نوجوان ہیں، ہم حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، مجھے آپ کھلی باتیں کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ ہماری بچی اور بچہ باہر جائیں، خدا نخواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، تو ہمارا معاشرہ 1500-2000 میں زنا آسان بنا چکا ہے لیکن 10 لاکھ کی شادی ان کے لیے مشکل بنا چکا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ ہم ایک حدیث کے اوپر ہی عمل کر لیں کہ جس کا دین اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، کو بندے کا بچہ اور بندے کی بچی ہو اور رشتے کی بات چل پڑے تو ان کو ہاں کر دیا کرو، ورنہ معاشرے میں ایسا فساد ہوگا جس کو تم روک نہیں سکو گے۔ اور پھر اگر تمہارے پاس یہ چیز آ جائے تو پھر بڑا آسان معیار رکھا ہے کہ نکاح کر لو اور ولیمہ کر لو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں نکاح اور ولیمہ اسلام کی شادی ہے، کوئی چوتھی رسم اسلام کی شادی کوئی نہیں۔ آج شادیاں کتنے جگہوں پہ جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے مہندی، لڑکے والوں کی الگ، لڑکی والوں کی الگ، مہندی کے بعد بارات، بارات کے بعد ولیمہ، تینوں فنکشن الگ ہوتے ہیں، اور تینوں فنکشنوں پہ لاکھوں روپے کی مارکیاں تیار ہوتی ہیں، لاکھوں روپے کے ہال بک ہوتے ہیں، اور امیر تو کر لے گا لیکن جو اس کو دیکھ رہا ہے غریب وہ کیا کرے گا؟ اصل استحصال ہے غریب کا۔ اور میں کہتا ہوں شادی صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک نکاح اور دوسرا ولیمہ، ایک نکاح اور دوسرا۔ نکاح کے لیے حق مار چاہیے۔ اب دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو شریعت نے نکاح کرنے کا حکم کہاں دیا ہے، میں یہ بھی حدیث مبارکہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اما عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح جب بھی کرو اس کا اعلان کیا کرو۔ اعلان سے مراد یہ نہیں کہ مسجدوں کے سپیکر کھول کے اعلان کرو، ہم شادی کارڈ چھپواتے ہیں، یہ بھی نکاح کا اعلان ہے۔ بھائی بھیج دیا نا کہ نکاح ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میں 3 باتیں کرو، نمبر 1 نکاح کا اعلان کرو، اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، اور فرمایا وجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کی تقریب کو مسجد کے اندر کیا کرو۔ یہ کتابی بات نہیں ہے۔ مجھے حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و سنت کے ساتھ میں گفتگو کو پسند کرتا ہوں، میرے اس پورے پمفلٹ میں میری بات ہی کوئی نہیں ہے، یا اللہ کی بات ہے یا اس کے رسول کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میں کیا کرو، اعلان کرو۔ جامع ترمذی کی 1089 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ نکاح کا اعلان بھی کرو، اس کو مسجدوں میں بھی کرو، اور وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اگر اس پہ کوئی ہلکا پھلکا تم دف بجانا چاہو تو وہ بھی بجا سکتے ہو۔ اب دف ڈھول نہیں ہے، دف ڈھول نہیں ہے۔ میں دف کو جانتا ہوں، ہمارے گاؤں میں میری 40 سال عمر ہے، میں میٹرک کر کے گاؤں سے نکلا تھا، میری عمر 15 سال تھی، بعد میں مدارس کی زندگی سے ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں نے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ سپیکر نہیں ہوتا تھا مسجد میں ہمارے گاؤں میں، وہاں روزہ مسجد کی چھت پہ ایک بھیر ہوتی تھی، وہ جو دف ہوتا تھا اس کو بجاتے تھے اور لوگ روزہ کھولتے تھے اس کے اوپر۔ اچھا وہ 1 سائیڈڈ تھا، وہ ڈبل سائیڈڈ نہیں تھا، اس کو دف کہتے ہیں۔ اور میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، الحمدللہ صرف اللہ کے فضل سے میں اپنے خاندان میں 7ویں پشت میں ہوں جس کو اللہ نے دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا دادا پردادا لکڑ دادا الحمدللہ، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میری 7ویں نسل ہے،
اور وہ اپنے علاقے کے تمام علماء تھے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ مسجدوں کے اندر دف بجتا تھا۔ دف کی اجازت مسجدوں کے چھت پہ بھی تھی، مسجدوں کے اندر بھی تھی، لیکن جو بے حیائی ہم نے باہر اختیار کر لی، شریعت نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی۔ کتنی باتیں کیا کرو نکاح میں۔ نمبر 1 نکاح کا اعلان کرو، شادی کارڈ بھیجو، بتاؤ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے کرنے لگے۔ اس کا فائدہ ہوگا، لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ اگر تمہاری نیت ہوگی مدد کروانے کی، اللہ تمہارے لیے وسائل بھیج دے گا۔ کو بندہ دیکھے گا یہ اللہ رسول کی شریعت کے مطابق شادی کر رہا ہے، میں اپنی جیب سے اس کو ادا کرتا ہوں۔ اور یہ میں نے باتیں اپنی زندگی میں آزمائی ہیں۔ آپ اللہ رسول کے دین کو پریفر کر لو، اللہ A to Z آپ کے معاملات کا حامی و ناصر ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پتہ چلا نکاح میں اعلان بھی کرو، مسجد میں بھی کرو، اور کو دف بجانا چاہے تو دف بھی بجاؤ۔ میرے بھائیو، اگر کوئی مہندی رکھتا ہے، میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں، میری بھتیجی کی شادی تھی، میں نے وہاں بھی علل اعلان کہا کہ ہم مہندی کی رسم کو روک نہیں سکتے۔ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو مہندی کی رسم کو روک سکتے؟ کوئی ذریعہ مجھے بتا دیں کہ مہندی کی رسم شادیوں سے ختم ہو جائے، کوئی ذریعہ بتا دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک ہو سکتا ہے، حکومت ڈنڈے کے زور پہ نوٹیفیکیشن کر دے اور کہیں سے مہندی کی آواز آئے اس کو اندر کر دے، رک جائے گی، لیکن ایسا حکومت نہیں کرے گی، اس کی پریفرنس ہی یہ نہیں ہے۔ اچھا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں گارنٹی دیتا ہوں، فاروق آباد کی سطح پر سارے مولوی اکٹھا ہو کے فتویٰ دے دیں، کوئی مہندی نہیں نکالے گا، مولویوں کی کسی نے بھی نہیں سنی۔ اچھا میرے پاس اس کا بہترین حل ہے، آپ مہندی کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں۔ آپ مہندی کو ہندوؤں والی رسم کہنا چھوڑ دیں، مہندی کو ہندوؤں والی رسم کہنا، مہندی کو ایک بوٹی کہنا شروع کر دیں۔ مہندی کہاں لگتی ہے؟ درخت سے ہی لگتی ہے نا، جس کی بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو آپ ہاتھ پہ لگاتے ہیں، آپ داڑھی پہ لگاتے ہیں، آپ بالوں پہ لگاتے ہیں۔ جتنا بڑا اینٹی بائیوٹک مہندی ہے، اتنی شاید آج سے پہلے کو اچھا اینٹی بائیوٹک بھی نہیں تھا۔ ہاتھ پاؤں پھول جائیں تو بھی بڑے کیا لگاتے تھے؟ مہندی لگاتے تھے۔ اندر گرمی ہو گئی، پاؤں پہ کیا لگا دی؟ آپ اس مہندی کو وہ مہندی لگانا سمجھیں، اور مردوں اور عورتوں کا اکٹھ نہ ہونے دیں۔ بچیاں اپنی دلہن کو مہندی لگا دیں، لیکن شرط یہ ہو کہ 1 گھنٹے کا وہاں شادی کے موضوع پر درس بھی ہوگا۔ میں کہتا ہوں جتنے یہ نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، یہ تھوڑے ہیں، آپ کو شادی میں نوجوان بچیاں بھی مل جائیں گی، نوجوان بچے بھی مل جائیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک بیٹی کو یہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے کہ بیٹی رشتہ چنتے ہوئے حضور کا معیار سامنے رکھا کرو۔ تو مہندی پازیٹیو بنے گی یا نہیں؟ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ہم لوگ کہتے ہیں جی میں تو اپنی بیٹی کی محفل میں شادی میں میلاد کراؤں گا۔ بھائی میلاد ہے، میلاد کو میلاد رہیں، شادی کو شادی رکھیں، ورنہ وہاں بھی لوگوں نے آپ کو تسلیم نہیں کرنا، اور یہاں بھی لوگ یہی کرتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں بچپن میں 55 اور 55 میں بچپن اچھا نہیں ہے۔ شادی ہے، میلاد ہے، مرنا ہے، جینا ہے، لیکن شادی یوں کر کے دکھاؤ کہ ہم سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بندے۔ اب حضور نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، مسجدوں میں کرو، دف بھی بجاؤ۔ مجھے بتاؤ اگر یہاں اسی جگہ پہ کسی کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، مثال کے لیے اسی جگہ پہ زور کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب اور عشاء کے ٹائم، مجھے بتائیں اس کے کتنے پیسے لگیں گے؟ اس کو باہر ٹینٹ لگانے کی ضرورت ہے، اس کو باہر پنکھے لگانے کی ضرورت ہے، ساؤنڈ لگانے کی ضرورت ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ اگر اس کو لنگر دے دے کہ تیری بیٹی کا نکاح ہے، کھانا میں لوگوں کو دوں گا۔ اور رکھے بھی کتنے لوگ؟ شریعت نے کہا 2 گواہ رکھو، لڑکی لڑکا ہو، تمہاری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس میں لنگر کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی دیگ پکائے، اور حلیم کی دیگ ہو تو 7 بندے تھوڑے ہوں تو 100 نان لگا دیں، اور زیادہ ہوں تو 200 نان لگا دیں، باہر سڑک کے مل جائیں تو 300 لگا دیں، یہ سوچ بھی نہیں آئے گی۔ تو کتنے بندے شادی میں رکھے جی؟ 2 گواہ اور 1 لڑکا اور 1 لڑکی۔ مولوی آپ لوگوں نے رکھا ہے، 5واں مولوی آپ لوگوں نے رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی بیٹے کا جنازہ پڑھانا نہیں آتا، اور آپ کو اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح پڑھانا نہیں آتا۔ مولوی کی جاب آپ نے کریٹ کی۔ ہر شخص ہی معاشرے میں اسلام چاہتا ہے مولوی، اور وہ مولوی ایسا نہ ہو کہ جبہ کبا ہو،
اسلامی نظریاتی کونسل کا وہ جناب ممبر ہو، رکن ہو، اس کے نیچے ایسی گاڑی ہو جس کی پلیٹ پہ لکھا ہوا ہو یہ امن کمیٹی کا چیئرمین ہے، بھاویں وہ پورے علاقے کا بدمعاش کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہم نے رکھا ہے نا جی، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے ہی خراب ہوں، مولوی بھی بہت اچھے ہیں تو ہمارے جنازے اور شادیاں چل رہی ہیں، لیکن اوور آل میں روٹین بتا رہا ہوں۔ تو جب مسجد میں بیٹھ گئے تو حق مار کی ضرورت ہے۔ اب عموماً ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ حق مار کتنا رکھا جائے؟ بھئی لوگ کیا کہیں گے، 5 لاکھ لکھوا لو بعد میں معاف کروا لیں گے۔ مجھے 23 سال ہو گئے نکاح پڑھاتے ہوئے۔ 97 میں میں مدرسے میں آیا تھا اور 97 کے اواخر میں میں نے جمعہ نمازیں شروع کی تھی پڑھانی، اور آج تک الحمدللہ 23 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے جتنا لوگوں کی زندگیوں کو شادی مرنے کو قریب سے دیکھا ہے، تو مجھ سے کسی کی اگر ایکسپیرینس 24 سال کا ہو تو وہ تو زیادہ ہے، لیکن مجھ سے زیادہ اس سسٹم کو کوئی نہیں جانتا۔ حق مار میں دولہا سے پوچھے بیٹا حق مار کتنا لکھنا ہے، کہتے ابا جی سے پوچھ لے۔ حق مار ابا جی کا نہیں ہے، حق مار دولہا نے دینا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا ہر معاملے کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ بیٹے کو بچپن سے کہہ دیں بیٹا تیری شادی تب ہوگی جب تو بالغ ہو کے اپنا کاروبار سنبھال لے گا، اس کے بغیر، تیرے خرچے کے بغیر میں تیری شادی بھی نہیں کروں گا۔ بچے کو آپ چھوٹی عمر سے اٹھانا شروع کریں، اور آپ دیکھیں کہ اب دن گزرا سفر کا، امام اہل سنت کا 25 سفر کا، میں پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی عمر 4 سال تھی، آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم سنی بریلوی کہلاتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں رسم بسم اللہ ہوئی ہے اور 4تھے سال ہی قرآن پورا پڑھ لیا ہے، اور 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر پہلی تقریر کی، اور صرف عمر 8 سال ہے تو ناو کی بڑی مشہور کتاب ہدایت الناو کی شرح خود لکھی ہے۔ اور سنے کہ مفتی کتنے عرصے میں بنے؟ کوئی دوست بتا سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ کتنی عمر میں دیا؟ 13 سال کی عمر میں۔ اعلیٰ حضرت کا پہلا فتویٰ 13 سال کی عمر میں تھا، آپ نے لوگوں کو فتویٰ دے دیا۔ مجھے بتائیں میرے اور آپ میں سے کون ہے جو اپنے بچے کو اس نہج پہ تیار کر رہا ہے؟ 13 سال میں ہمارا بچہ تو سڑک بھی پار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، بچ جائے گا بیچارہ کے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ بچہ بالغ ہو، وہ اپنے ہر کام کا خود ذمہ دار ہے، وہ اپنا حق مار کے پیسے خود کمائے گا، اپنا کاروبار کرے، بازار کے راستے میں کہیں نکل جائے، اس کو کاروبار تجارت سکھائیں۔ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیوں ترقی نہیں کرتا، اور حق مار پھر رکھا کہ حق مار دو، کتنا دو گے جی؟ حق مار میں شریعت نے کہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آذرائے مزہ، آپ دے چکے ہیں نا حق مار، شریع حق مار ہے کتنا؟ میں امتحان نہیں لے رہا، ہم مجھ سے بڑے ہیں، ہم بڑے محبت والے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ 32 روپے والی بات یہ بالکل ٹھیک بات ہے، 32 والی بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ حق مار حنفیوں کے نزدیک، ہم سارے حنفی ہیں، بریلوی بھی دیوبندی بھی سب حنفی ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ کچھ اختلافات آگے ہیں ہمارے ان سے نظریاتی، لیکن عملی طور پر ہم سارے کون ہیں؟ فقہ حنفی سے تعلق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کم سے کم حق مار 10 درہم ہے۔ ایک حدیث ہے حضور کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم کوئی حق مار نہیں ہے۔ اچھا ایک اور حدیث ہے جس کو امام شافعی نے لیا ہے، امام شافعی نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میاں بیوی جس پہ راضی ہو جائیں، بھاویں وہ ایک باہر جناب اس کی گاجر اور مولی اور کلو پیاز ہی کیوں نہ ہو، آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ امام شافعی نے جو دلیل بنائی ہے وہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میری شادی کر دیں کہیں، آپ نے فرمایا تیرے پاس حق مار کیا ہے دینے کے لیے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے 4-5 چیزیں گنوائیں، تیرے پاس یہ بھی نہیں ہے، تیرے پاس یہ بھی نہیں ہے، تیرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ حضور اس نے عرض کیا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا نکاح پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا سوچنے کے بعد کہ تجھے کوئی قرآن آتا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور مجھے قرآن آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس قرآن کے بدلے تیرا نکاح کر دیتا ہوں اور تو اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دینا، یہی تیرا حق مار ہوگا۔ اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو دلیل نہیں بنایا، لیکن یہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا اپنا استدلال اور اجتہاد ہے، بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن احناف کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو عورت کو دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو عورت کو دو۔ وہ عورت کو دینا جو ہے وہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہموں سے کم کوئی حق مار۔
اب 10 درہم کی طرف آ جائیں. 1 درہم کتنے کا ہے؟ موٹا موٹا حساب 40 روپے کا. تو 10 درہم کی قیمت کتنی بنی؟ تو پتہ چلا کہ شرعی حق مار کتنا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. 400 روپیہ حق مار 10 درہم کا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پیپر کرنسی ہے, وہ درہم کا پیپر ہے, جس کو موجودہ نظام میں 40 42 45 روپے کنسیڈر کیا گیا. لیکن حضور کے زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ بنا ہوا ہی چاندی کا ہوتا تھا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگوٹھی ہے اس کا, یہ نگینہ ٹیپ ہے, یہ بنا ہوا ہی کس کا تھا؟ فرض کر لیں چاندی کا. اور وہ جو حضور کے زمانے میں 10 درہم تھے, جن میں سے درہم ہوتا ہی کس کا تھا؟ اور دینار سونے کا ہوتا تھا, اس لیے دینار مہنگا ہوتا تھا اور درہم سستا ہوتا تھا. وہ جو حضور کے زمانے کے 10 درہم تھے چاندی کے, وہ ہماری چاندی بنتی تھی 2.625 تولہ. 2.5 تولے سے 125 گرام اوپر, یا 2 تولے سے 625 گرام اوپر, یعنی 2.5 تولہ چاندی تقریباً, تاکہ آپ کے لیے حساب آسان ہو جائے. اب 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے؟ 1000 روپے کی. آپ اخبار پڑھیں تو 1100 روپیہ 1000 روپیہ اتنے کی تولہ چاندی ہے. تو 2.625 تولے چاندی اگر 1000 کے اعتبار سے تولہ چاندی ہو تو کتنا شرعی حق مار بنے گا؟ 2625 روپے. موٹا موٹا حساب ہے, اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ 10 درہم والی حدیث کو ہم اگر معیار بنائیں حق مہر کا تو وہ بنتا ہے 2625 روپے. تو اب وہ 32 روپے جو لوگ کہتے ہیں بزرگ, وہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے کے بزرگ ہیں اس زمانے میں چاندی 2.5 تولے آتی ہی 32 روپے کی تھی, اس لیے مشہور ہو گیا کہ حق مار کتنا ہے؟ 32 روپے. بات غلط نہیں تھی, وہ بات بالکل ٹھیک تھی. میری شادی ہوئی 2006 میں, اس وقت جو سونا ہے وہ 14,000 روپے تولہ تھا, آج 1.25 لاکھ روپے تولہ ہے. تو اگر میں کہیں کہنا شروع کر دوں بھائی شادی تو 14,000 کے بدلے ہوتی ہے, تو آج وہ 1.25 لاکھ روپے کدھر جائے گا؟ اس لیے پیپر کرنسی بدلتی رہتی ہے, سونا چاندی نہیں بدلتا. اور یہ بات ایک اور پلے باندھ لیں اگر کسی کا ذہن کام کر رہا ہو معاشی حوالے سے. آج دنیا نے, امریکہ سپر پاور نے میرے اور آپ کے ساتھ ہاتھ کیا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ ہاتھ کیا ہے؟ پوری دنیا کا اتار چڑھاؤ معیشت کا, مالیات کا اسلام کے مطابق ہوتا ہے, سونا چاندی کے مطابق. لیکن امریکہ کس پہ لے آیا؟ ڈالر پہ لے آیا ہے. اب ہے امتحان ہمارے ان لوگوں کا جنہوں نے BBA کیا ہے, جنہوں نے BCom کیا ہے, جنہوں نے MBA کیا ہے, جنہوں نے MCom کیا ہے, کہ تمہارے رٹے رٹائے MBA MCom کا کیا فائدہ کہ دنیا تو تمہیں اپنی کرنسی پہ لے گئی ہے, جو سٹینڈرڈائز کرنسی تھی اس کو دنیا سے مٹا دیا گیا. کیا یہ چیلنج ملک کے لیے ہے یا نہیں؟ آپ اندازہ کریں, آپ کا ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے, آپ کے قرضے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, اور ایک دن میں آپ کھربوں روپیہ مزید مقروض ہو جاتے ہیں. وہ جہاں چاہیں آپ کے قرضے کو سیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے لیا ہوا ہے ان سے $1 مثال کے لیے قرضہ, اور آپ ری پے کرنا چاہتے ہیں, ان کو دینا چاہتے ہیں. وہ آپ سے لینا نہیں چاہتے, آپ کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں. وہ ڈالر کی قیمت 300 روپے پہ لے جائیں, پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ہے ہی 100 روپیہ, کیونکہ آپ نے ان سے لیا ڈالر 1 تھا, اور آپ کی پوری اکانومی, آپ کی جو GST ہے وہ ہے کتنی؟ پورا 100 روپیہ. اور وہ آپ سے قرضہ نہیں لینا چاہتے, آپ کو نیچے ہی رکھنا چاہتے ہیں. روپیہ آپ کے پاس 100 ہے, واپس آپ دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ڈالر اوپر لے کے ہیں, 300 روپے آپ کہاں سے دیں گے؟ یہ ہے ہمارے بچوں کے لیے چیلنج, اور ہمارے نظام تعلیم کے لیے چیلنج کہ اپنی معیشت کو کسی اچھی جگہ پہ لے آؤ. اور اسلام نے یہی بات کی ہے, آج ہم بھی یہ کرتے ہیں. آپ جتنا مرضی ہے مہنگائی کر لو, لیکن ہماری تنخواہیں جو نوکری والا طبقہ ہے اس کو سونے چاندی کے مطابق, جہاں بھی مہنگائی چلی جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 درہم سے کم کوئی حق مار نہیں ہے. تو حق مار کتنا بنا؟ 2600 روپیہ. تو پتہ چلا 2600 روپیہ تو میرے بھائیوں گاڑی میں تیل ڈلتا ہے تو وہ 260 کلومیٹر جا کے کرواتی ہے اگر 10 کلومیٹر چلے. تو پتہ چلا کہ اسلام کی شادی نکاح اور حق مار ہے, تو اس میں تو خرچہ ہی کوئی نہیں کہ ہے کو خرچہ. ہاں کو 5000 یونین کونسل کا اگر کوئی خرچہ ہے یا رجسٹرار کا, تو وہ اسلام کا خرچہ نہیں ہے, وہ نظام کا خرچہ ہے. وہ اسلام کا خرچہ نہیں ہے, وہ نظام کا خرچہ ہے. اور جتنی کرپشن یونین کونسل میں ہے اتنی دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سپیلنگ پہ بلیک میل ہوتے ہیں. کسی نے امریکہ جانا ہے, ایک سپیلنگ غلط ہے, جو مرضی ہے سیکٹری آپ سے مانگ لے,
وہ کہے گا جی آپ عدالت سے ہو کے آ جائیں، میرے پاس تو اجازت نامہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم بہت ساری چیزوں سے بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات شادی میں ہے ولیمہ۔ تیسری بات کیا ہے؟ ولیمے پہ اسلام کیا چاہتا ہے جی؟ کہ تم جانور گرا دو، بکرے گرا دو؟ نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے یہ حدیث مبارکہ لکھ دی ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولیمہ کرو، بے شک وہ کھجور اور ستو کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمہ کرو بے شک کھجور اور ستو کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے اماں صفیہ کے ساتھ جب نکاح کیا تو آپ نے ولیمہ کیا بسویکن و تمرن، آپ نے لوگوں کو ستو پلائے اور کھجور کھلائی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی کتاب النکاح میں۔ تو میرے بھائیو، یہ اوٹ پٹانگ تو میں نے اور آپ نے بنائے ہیں اسلام کی شادی میں، اسلام نے تو کوئی نہیں رکھے۔ اسلام نے کہا نکاح کرو کوئی خرچہ نہیں، شادی کرو حق مار دو، 2500-2600 روپیہ ہے، کسی مسلمان بھائی کو کہو میرے پاس نہیں ہے یار مجھے گفٹ کر دے، یا میرا حق مار ادا کر دے، یا کنڈیشنلائز کر دیں کہ میں اپنی بیوی کو ہر روز 5 روپے دوں گا، مہینے بعد 10 روپے دوں گا، آپ کا حق مار پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور پھر ولیمہ کر لو بڑی سادگی کے ساتھ۔ اور اسلام نے یہ جو مسجد ہے اس کو اتنا بڑا مرکز رکھا ہے، جس کو میں نے اور آپ نے اور مسجد کی انتظامیہ نے صرف نمازوں کے لیے رکھا ہے۔ قیامت والے دن امام اور انتظامیہ کے لیے سب سے مشکل کام مسجد کی پراپرٹی کا جواب دینا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جتنی آپ کی مسجد ہے، اگر یہاں پلازہ بنا ہوتا اور اس کی 5 منزلیں ہوتی اور اس کے اندر دکانیں ہوتی تو کتنا اس کے اوپر کرایہ آنا تھا مہینے کا؟ 3-4 لاکھ تو آنا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ اس مسجد کو 24 گھنٹوں میں سے کتنی دیر کھولتے ہیں؟ 1 گھنٹہ فجر کے لیے، 1 گھنٹہ زور کے لیے، 1 گھنٹہ عصر، 1 گھنٹہ مغرب، 1 گھنٹہ عشاء۔ 5 hours آؤٹ آف 24 hours، 24 گھنٹوں میں صرف 5 گھنٹے مسجد کھلتی ہے۔ 19 گھنٹوں کا جواب اللہ کو کون دے گا؟ اور یہ مسجد تھی کیا؟ یہ مسجد اگر آباد ہوتی، میری بات توجہ سے سنیے گا، اگر یہ مسجد آباد ہوتی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی کسی اکیڈمی نے آباد نہیں ہونا تھا، مسجد آباد ہوتی۔ آپ کی فزکس، کیمسٹری، بایو کا ٹیچر یہاں بیٹھتا، وہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو سائنس پڑھاتا۔ آپ 3000 اکیڈمی میں دیتے ہیں، آپ کپس یونیک میں چلے جائیں، آپ 7800 8000 روپیہ فیس دیتے ہیں۔ آپ مسجد کو 1000 بھی محلے کا ہر بندہ دیتا، غریبوں کے بچے بھی پڑھ جاتے، امیروں کے بچے بھی پڑھ جاتے۔ اور اسلام نے یہی کہا تھا۔ مسجد کے ساتھ حضور کا کون سا ادارہ تھا؟ صفہ۔ اور کون سا تھا؟ دار ارقم۔ حضور نے مسجد کے ساتھ بنائے تھے۔ 70 صحابہ، 120 صحابہ تک، حضرت ابو ہریرہ جن کے منیٹر تھے، لوگ تعلیم تو مسجد نبوی کے ساتھ حاصل کیا کرتے۔ اس لیے میں بالکل شرع صدر سے کہتا ہوں، میں خود امام مسجد ہوں، لیکن بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں مسجد میں، امام، انتظامیہ، لوگ، اور بڑا ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، بندہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوتا۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسجد کو اگر آپ آباد کرنا چاہیں تو نماز کے لیے مسجد جز وقتی ہے۔ میری اگلی بات بھی سن لیں، حضور نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی محتاجی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا واحد نبی ہوں جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو مسجد بنا دی، اور ہم نے صرف مسجد کو نماز کی جگہ بنایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مجھے کچھ چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے باقی انبیاء پہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کیا بنا دی گئی ہے؟ مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو ہم نے صرف مسجد کو مسجد سمجھا ہے اور باقی ساری دنیا باہر آباد ہے۔ آج بھی میلاد کا یہ پیغام آپ کو میسیج دے کے جا رہا ہے، اگر نسل سنوارنی ہے مسجدیں آباد کرنا۔ آپ اگر زور کے بعد اکیڈمی سسٹم مسجد میں شروع کر لیں، آپ کہیں گی کباہتیں ہیں، بچیاں آئیں گی، بچے ہیں، یہ کباہتیں آپ نے روکنی ہیں۔ آپ نے کباہتوں کی وجہ سے سسٹم نہیں معطل کرنا، آپ نے کباہتیں روکنی ہیں۔ میری بات فالو کر رہے ہیں نا؟ آپ کباہتیں روکیں، آپ سسٹم کو نہ چھوڑیں۔ آپ کے بچے آئیں، بھائی گھروں میں، سکولوں میں بچے اکٹھے نہیں ہوتے، تو مسجد میں اوپر والا پورشن بچیوں کے لیے رکھیں۔ کوئی جگہ ایسی بھی ہو جو مسجد سے شرن باہر ہو، تاکہ ہماری بیٹیاں، ہمارے معاشرے کی خواتین اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ہوں، وہ بھی بیٹھ کر اپنا درس، اپنی فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھ سکے وہاں پر۔ میں دیکھتا ہوں عصر، مغرب، عشاء آپ کے بچے باوضو ہو کر مسجد کے اندر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور اکیڈمی میں کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا، 100 میں سے 5 پڑھتے ہوں گے، 95 کے ذمہ دار والدین ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن کسی باپ کو اس کی فکر نہیں کہ ہے فکر میرے بھائی؟ تو میرے بھائیو سوچو، میلاد کے 21 پروگرام اگر آپ کو ذہنی طور پر ریفریش کر کے نہیں جاتے، آپ کے میلاد النبی کی محفل کا کوئی فائدہ نہیں۔
آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. کم از کم اتنی تبدیلی, ہم مارکیوں کے خلاف تو نہیں فتویٰ دیتے, لیکن ہم اسلام کے شادی کے نظام کو تو مسجد میں لا سکتے ہیں, حق مار کی اصلاح تو کر سکتے ہیں, ہم باقی اوٹ پٹانگ کی اصلاح تو کر سکتے ہیں. میں ایک اور بات کہتا ہوں, ہم سارے کتنا خرچہ کرتے ہیں شادیوں پہ, جب نکاح پڑا جاتا ہے سارے جناب جفے ڈال کے دولہا کو, سارے جناب, کوئی ایک بندہ بھی حضور کی وہ دعا نہیں پڑھتا جو حضور نے دولہا دلہن کو دینے کے لیے مجھے اور آپ کو سکھائی. میں آپ سے نہیں سنتا, آپ میرے بزرگ ہیں, میں آپ کو یاد تو کروا رہا ہوں کہ یہ ایک فالٹ ہے ہمارے اندر. 97-98% لوگوں کو دولہا دلہن کو دینے والی دعا یاد نہیں ہوتی, اور اس مجلس میں بھی کوئی نہیں یاد. لیکن فکر کی ضرورت نہیں, میں لکھ کے لایا ہوں, آپ کے پاس ہوگی, آپ اس کو یاد کریں. حضور نے فرمایا دولہا دلہن کو یوں دعا دو, کیسے؟ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی الخیر. حضور نے فرمایا دولہا دلہن کو یہ دعا دیا کرو. دیکھیں, مجھے دیانتداری سے بتائیں, آپ بزرگ ہیں, بھائی ہیں, کچھ بچے ہیں, کیا یہ دعا ہم دیتے ہیں دولہا دلہن کو؟ 50-50 ہزار کی دلہن تیار ہوتی ہے, وہ 2 نفل وضو کر کے کہاں سے پڑے گی؟ 50-50 ہزار کی دلہن تیار ہوتی ہے تو وہ نفل کہاں سے پڑے گی؟ وہ جو سنت کام ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ اوٹ پٹانگ شادیاں تو میرے بھائیو ہم نے بنائی, اور اتنا ظلم ہے کہ شادی کی پہلی رات کا جوڑا ہزاروں روپے کا آتا ہے, اور پہننا کتنے دن ہے؟ 1 دن. اس میں سے 50 دلہنوں کی شادی ہو سکتی, 50 عورتوں کی شادی ہو سکتی ہے. اور گریس اور ڈگنیٹی اور وقار ہے ہی سادگی میں. ہاں طہارت ہو لیکن سادگی ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے, اور اس کے اندر اٹریکشن بھی رکھی, اور انسان اس کے اندر کمفرٹیبل خود بھی فیل نہیں کرتا. جو عورتیں اور مرد آج کل اپنے ڈیزائنوں کے اعتبار سے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, انسان خود بھی ان کو بہتر فیل نہیں کرتا, آرام دہ بھی فیل نہیں کرتا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ دعا پڑھ لیں, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر. تو میرے بھائیو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی جامع ترمذی کے اندر ہے, اور 1091 نمبر حدیث مبارکہ ہے جس کو وہاں محدثین نے ذکر کیا ہے. پھر ایک اور اصلاح ہماری شادیوں کی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیست طعام و طعام الولیمہ, سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے. سب سے برا کھانا, عرض کیا گیا حضور ولیمہ تو سنت ہے, آپ نے بھی کیا ہے, یہ برا کھانا کیسے بن گیا؟ آپ نے فرمایا وہ ولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء و یترک المساکین, وہ ولیمہ جس کے اندر صرف غنی اور امیر لوگ بلائے جائیں, فقیر مسکین لوگ نہ بلائے جائیں, وہ ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہوتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی, اور حدیث نمبر ہے 3521. تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہر ولیمے کو بھی برا نہ سمجھو, لیکن وہ برا ہے جس میں کون بلایا جائے؟ امیر. اور کس کو نہ بلایا جائے؟ غریبوں کو. آپ ذرا دیکھیں نا, آنکھیں بند کریں, ہمارے ولیمے کیسے ہوتے ہیں, لوگ لینے لگی ہوتی ہیں, لیکن ایک مہمان خصوصی جو کہیں اٹک گیا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پھنس گیا ہے ٹریفک میں, ہم اس کی وجہ سے غریبوں کو بھی کھانا نہیں کھولتے. تو میرے بھائیو یہ تو بنائے ہوئے میرے اور آپ کے ڈیکورم ہیں, اسلام نے تو ان کی بات کوئی نہیں کی. پھر حضور نے فرمایا ولیمے میں جایا ضرور کرو. جس مسلمان کی کسی دوسرے مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا نہایت کمپلسری ہے, ان میں سے ایک ولیمہ ہے. جس کی دعوت کو قبول کرنا زیادہ ضروری ہے وہ کون ہے؟ وہ ولیمہ ہے. اس ولیمے میں جو ہے اس چیز کو دیکھا کرو. پھر میرے بھائیو ہم کہتے ہیں جہیز لعنت ہے, یہ جملہ غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں جہیز لعنت ہے یہ جملہ غلط ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ کو جہیز دیا تھا یا نہیں؟ جہیز عربی زبان کا لفظ ہے, میں نے یہاں پر لکھا ہے جہیز کی آقا کریم علیہ الصلوۃ حضرت علی المرضیٰ کی روایت ہے, جہز رسول اللہ, رسول اللہ نے جہیز دیا. جہز رسول اللہ, رسول اللہ نے جہیز دیا. فاطمہ تھا, کس کو؟ جناب فاطمہ کو. کس کس چیز میں؟ فی خمیل و کربت و وسادت حشفها اذ خر, یہ عربی کے الفاظ ہیں. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے خاتون جنت کو جہیز دیا, کیا دی؟ روئی دار چادر عطا فرمائی.
روئی دار چادر عطا فرمائی، مشک دیا، مشک کیا تھا؟ جس کے اندر پانی پیتے تھے، چمڑے کا بنا ہوا، آج بھی جو ہے وہ گاؤں دیہات کی زندگی میں شادی بیاہ کے موقع پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا از خیر، ایک جو ہے وہ تکیہ تھا جس کے اندر گھاس بھری ہوئی تھی، جیسے ہم اس کے اندر فوم اور کچھ اوٹ پٹانگ کی چیزیں ٹھوس دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا جہیز تو حضور نے بھی اپنی بیٹی کو دیا، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط یہ، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، حلال دیا ہے، اپنی بیٹی کو جہیز دیں، لیکن طریقہ وہ نہ رکھیں کہ غریب کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ایک دن متعین ہوتا ہے کہ بچی کا جہیز لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہاں بھی رواج ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں رواج ہے، ایک دن پورا متعین ہوتا ہے، ہم بچی کو یہ دے رہے ہیں اور وہ پورا علاقہ آتا ہے، دکھائیں، لیکن غریب کیا کرے گا؟ غریب کا کلیجہ منہ کو نہ لائیں، غریب کی بددعائیں نہ لیں، غریب کو کوئی الٹا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ آپ جہیز دیں جو اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں۔ بھائی حضور نے اگر تکیہ دیا ہے تو آپ اچھا بیڈ دے سکتے ہیں، حضور نے اگر مشق دی ہے آپ ڈنر سیٹ دے سکتے ہیں، حضور نے اگر چیزیں دی ہیں، آپ گاڑی دینا چاہیں بچی کو دے سکتے ہیں، آپ کو اے سی دینا چاہیں بچی کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ غریب کا جگر پھٹنا نہیں چاہیے، غریب حرام پہ مشتعل نہ ہو، ورنہ وہ آپ کی جیبیں کاٹے گا، آپ کے گھر کے تالے توڑے گا، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اس بات پہ ابھارا بھی تو آپ نے ہی تھا اس کو کہ وہ اپنی ضروریات کو پھر کیسا پورا کرے۔ تو یہ کہنا کہ جہیز لعنت ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جہیز وہ لعنت ہے جو حرام کی کمائی سے ہو اور غریبوں کے دل پھاڑ کر دوسروں کو دیا جائے، وہ جہیز ٹھیک نہیں ہے۔ باقی آپ اپنی بیٹی کو دیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دیتے یا عموماً، لیکن یہ بھی ہے آپ اپنی وراثت کا تخمینہ لگا دیں، آپ اپنی بیٹی کو اتنا دے دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد اس کو جو پراپرٹی ہے وہ دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بات قابل عمل ہے یا نہیں؟ بھائی عموماً مرنے کے بعد بیٹے سارا سامان رکھ لیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے یا باپ نہیں دیتا۔ اوورآل ایک ہے، بعض جگہوں پہ بڑا اچھا معاملہ ہے، باپ اپنی وراثت تقسیم کر کے جاتا ہے، لیکن اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو وہ کچھ دے جائے اور نیت یہ کرے کہ یہ اس کا پراپرٹی میں سے حصہ ہے، تو یہ غلط بات نہیں ہے، وہ دے جائے اپنی بیٹی کو، اس کی بیٹی اگلے گھر میں بہت سکھی رہے۔ کیا یہ قابل عمل بات ہے یا نہیں؟ پھر میرے بھائیو، حضور نے یہ بھی فرمایا جب رشتہ کرنے لگو تو اپنے شریک حیات کو تم دیکھ بھی سکتے ہو۔ شریک حیات کو، اس کو براڈ سینس میں لیں، اس کو مطلب ولگیرٹی یا بے حیائی نہ لیں۔ بیٹی اور بیٹے کو کسی اچھی جگہ پہ، ریزینیبل جگہ پہ، شرعی حدود کا پاس رکھتے ہوئے اگر ایک دوسرے کو وہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی۔ حدیث سنیں، حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3485 اس کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، وہ بڑا خوش تھا۔ حضور نے پوچھا تیری خوشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میرا خطبہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک تو ہے نا خطبہ جو ممبر پہ ہوتا ہے، خے کے اوپر پیش ہے، ایک ہے خے کے نیچے زیر ہے خطبہ۔ خطبہ کہتے ہیں منگنی کے پیغام کو خطبہ کہتے ہیں۔ منگنی کا پیغام کیا ہے؟ خطبہ۔ حضور میرا خطبہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں انظرت الیہا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس کے ساتھ تیرا خطبہ ہوا ہے؟ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا فاذهب ابھی جا، فاذهب ابھی جا، فانظر الیہا، اس کو جا کے دیکھ، فإن فی اعین الانصار شیئا، جس قبیلے کی عورت کی تو بات کرتا ہے ان کی تو آنکھیں اس طرح کی ہوتی ہیں، تجھے پسند نہیں پھر کیا کرو؟ آپ نے دیکھی ہے نا فیملیاں، کسی کی پیشانی بڑی، کسی کی آنکھیں چنی، کسی کی موٹی، کسی کے گال، ہر فیملی کا سٹرکچر ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ بندہ کہتا ہے یہ نانکوں پہ گیا ہے، یہ دادکوں پہ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے فرمایا جس قبیلے کی عورت کی تو بات کرتا ہے ان کی تو آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، اگر تجھے پسند نہ آئی تو پھر کیا کرو؟ پتہ چلا کہ ماں باپ کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ٹھوس نہ دیں بیٹی پر کہ تیری شادی کرنی ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ جو پڑھایا ہے بیٹی کو، جو دکھایا ہے بیٹی کو، معاشرے میں آپ نے 25 سال اگر آپ نے اس کے خلاف کر دیا تو وہ خودکشی کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گی، اس کا گھر اجڑ جائے گا، وہ نفسیاتی مریض ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یا تو تربیت وہ کرو کہ تمہاری بات کو منو ان تسلیم کر لے، اگر تربیت ایسی نہیں کی اور تم کر نہیں سکے، کالج گئی، یونیورسٹی گئی بیٹی، اس نے ماحول دیکھا، اچھی دوستیں ملیں، ان کے ساتھ شیئرنگ ہوئی، آپ تو تربیت کر رہے تھے لیکن اس فرینڈ نے تربیت نہیں ہونے دی جو سٹار پلس بھی دیکھتی تھی، تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے سوچو کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرتے ہوئے ان سے پوچھ بھی
لیا کرو. میں اللہ گواہ ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میں نے دیکھے ہیں میرے قریبی رشتہ داروں میں, مجھے پتا تھا کہ وہ لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی جہاں اس کا باپ کر رہا ہے. تو میں نے, اس کی ماں نے بھی مجھ سے بات کی, میں نے کہا بھئی آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں, میں اگر اس میں کچھ کہوں گا تو یہ بات اور کہیں نکل جائے گی. میں نے, اس نے جب مجھے بلایا دعائے خیر پہ آپ نے آنا ہے, تو میں نے کہا جی آپ نے بیٹی سے پوچھا ہے؟ میں نے ویسے کہا کہ بات چھڑے تو میں اس کو سمجھاؤں. میں نے کہا آپ نے بیٹی سے پوچھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بیٹیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں, بیٹیوں کی کیا جرت ہے کہ وہ ہمارے آگے بولیں. تو میں نہیں بولا, اللہ گواہ ہے. وہ رشتہ مطلب منگنی ہو گئی, لیکن سال ڈیڑھ سال بعد بچی نے اس لڑکے کا نمبر لے کے اس کو گالیاں نکال کے اس سے منگنی توڑ دی. مجھے بتائیں عزت کس کی رہی؟ یہ آپ بیتی ہے میرے قریبی لوگوں میں جن کی بات میں آپ تک کر رہا ہوں. اور پھر یہ بھی ہے, پڑھائی یا ان پڑھ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. میں نے گھر اجڑے ہوئے دیکھے ہیں پڑھے ہوئے لوگوں کو بھی, اور گھر اجڑے ہوئے دیکھے ہیں ان پڑھ لوگوں کی بھی. پڑھائی کاؤنٹ ہی نہیں کرتی. کیوں؟ پڑھائی ہماری نظام حیات کے بارے میں ہے ہی کوئی نہیں. میں ایک ٹیچر کالج یونیورسٹی کا ہونے کے ناطے کہتا ہوں, ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہمارے پورے نظام تعلیم میں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو بچے اور بچی کی شادی کے بارے میں رہنمائی کر سکے. آپ اسلامیات پڑھاتے ہی کتنی ہیں بچوں کو؟ 60 نمبر کی اسلامیات پڑھاتے ہیں آپ, 40 نمبر کا آپ مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں, 200 نمبر کی آپ انگلش پڑھاتے ہیں. تو جو پڑھاتے ہیں 200 کی وہی بچے نے بننا ہے نا بعد میں. آپ انگلش بھی پڑھائیں, انگلش کو زبان بری زبان تو نہیں ہے. انگلش تو ایک ضمیر کے اندر جو مواد ہے اس کو نیریٹ اور بیان کرنے کا ذریعہ ہے. وہ پرشین بھی ہو سکتا ہے, عربی بھی اور انگلش بھی, لیکن انگلش کلچر تو نہ پڑھائیں. انگلش کلچر ایسا نہ پڑھائیں کہ جس انگلش میں آپ نے چیزیں ایسی پڑھا دیں کہ جو خیال سے بھی بہت ماورات تھیں, تو پھر بچہ اسلام کی طرف تو نہیں آ سکتا. پھر حضور نے فرمایا جب شادی کرنے لگو 4 باتیں ذہن میں رکھا کرو. کتنی؟ میں سب نوجوانوں کو کہتا ہوں یہ 4 باتیں ذہن میں رکھ کے اپنا رشتہ خود بھی چن سکتے ہو, لیکن ماں باپ کی عزت کا بھی خیال کرنا اور دیکھنا کہ ماں باپ اور میرے معیار پہ پورا اترتی ہے یا نہیں. کتنی باتیں؟ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث 5090 حدیث نمبر یاد کریں. کیا نمبر ہے؟ صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 5090. یہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے 9ویں چیپٹر میں آداب زندگی کے اندر شادی کے آداب میں بھی یہ حدیث لکھی ہے. پتہ چلا کہ صوفیاء بھی ہمیں حدیثیں پڑھانا چاہتے تھے, لیکن ہم نے نہیں پڑھی. ہم نے ان کے مزاروں پر دیگوں کی منتیں مانی ہیں, لیکن ان کی کتابیں نہیں پڑھی ہم. اس لیے ان کی کتاب پڑھ کے کو اللہ سے دعا کرو تو شاید اللہ ویسے ہی مشکلات کو آسان کر دے گا. داتا صاحب کی روح بھی خوش ہوگی اور ہمارے کام بھی ہو جائیں گے. لنگر بھی دیں, نیازیں بھی دیں. اللہ نے کسی کو دیا ہے تو غریبوں مسکینوں کو دے, لیکن داتا کی تعلیم کو پہلے پڑھے, کیونکہ یہ وہ شخص ہے. میں پڑھ کے حیران رہ جاتا ہوں. افغانستان کی زمین بڑی امیر اور بڑی بابرکت زمین. افغانستان نے ہمیں داتا گنج بخش علی حجویری دیا ہے. افغانستان نے ہمیں مجدد الفسانی کے آبا دیے ہیں, اور افغانستان کی سرزمین نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کے آبا کا تعلق افغانستان کے ساتھ. اور علامہ اقبال نے افغانستان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آسیہ, یہ جو ایشیا ہے پورا, اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آسیہ. آسیہ یک پیکرے آب و گل است, کہ ایشیا تو ایک جسم کی طرح ہے, اور اس کے اندر جو دل ہے وہ افغانستان کی سرزمین. ایشیا ایک جسم ہے, ایشیا ایک جسم ہے, پورا براعظم ایشیا, پاکستان, انڈیا, افغانستان, آپ کا پورے کا پورا یہ خطہ دنیا کا سب سے بڑا خشکی والا خطہ براعظم ایشیا ہے. اور 7.5 ارب آبادی میں سے آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی اس خطے میں رہتی ہے. دنیا کی آبادی ٹوٹل کتنی ہے؟ 7.5 ارب. ان میں سے آدھی سے زیادہ آبادی اس خطے میں بستی ہے. سوچو کون کون سی آبادی؟ چائنا کی آبادی کتنی ہے؟ چائنا کی آبادی تقریباً کتنی ہے؟ 1.5 ارب سے زیادہ. اور انڈیا کی آبادی 1.25 ارب. تو یہ دونوں ملکوں کی آبادی کتنی بن گئی ہے؟ پاکستان کی دیکھیں 21, 22, 23 کروڑ جو کاغذی ہے. اس کے علاوہ آپ باقی جتنے ممالک ہیں یہاں ان کی اگر دیکھ لیں, افغانستان کی دیکھ لیں, یہ پوری پٹی جہاں جتنے ممالک ہیں اس کے اندر دیکھیں تو آپ کی 7.5 ارب میں سے آدھی آبادی تو یہاں بستی. اور اس آبادی میں ان بزرگوں نے اسلام کی واقعی خدمت کی ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھایا.
اس لیے حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب کے 9ویں چیپٹر کے کتاب الادب کے شادی کے آداب میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جب شادی کرنے لگو تو 4 باتیں ذہن میں رکھا کرو. کتنی؟ نمبر 1 میں نے آپ کو یاد کروا کے جانی ہے اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پہلے سے ہی. پہلی چیز میم سے شروع ہوتی ہے. کیسے؟ میم سٹینڈ فار، ایم سٹینڈ فار مال. جب تم شادی بیٹے بیٹی کی کرنے لگو تو مالی حیثیت دیکھ لیا کرو. مال سے مراد یہ نہیں کہ لڑکا کسی مالدار لڑکی کو چنے جیسے آج کل رواج ہے، یا لڑکی کسی مالدار لڑکے کو چن لے، ایسا نہیں. مال میں برابری دیکھو. مال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 10,000 مہینے کا کماتے ہو اور ایک بندہ 1,00,000 مہینے کا کماتا ہے تو دونوں کا لائف سٹائل ایک جیسا ہوگا؟ بتائیں جی. نہیں میرے بھائیوں، ان کا کچن، ان کا بیڈ روم، ان کے گھر کے LED ٹی وی، ان کا فرش، ان کے گلاس، برتن، ہر چیز 10,000 اور لاکھ والے کی جس کی منتھلی انکم ہے ان کے اندر کتنا ڈیفرنس ہے؟ 90% ڈیفرنس ہے. 90% بنتا ہے. تو 90% ڈیفرنس میں پلی بڑی ہوئی بچی اور بچہ، کیا دونوں کا ذہن ایک جیسا ہے؟ نہیں. تو حضور نے فرمایا جب بھی شادی کرنے لگو تو مالی سٹیٹس دیکھ لیا کرو، جیسے خود ہو ویسے ہی سوچو. اور دوسری بات حضور نے فرمائی ولی حسبہا، اس کا حسب بھی دیکھ لو. اس کا حسب کیا ہے جی؟ سارے آدم کی اولاد، سب کی ماں حوا، حسب کہاں سے آ گیا؟ حضور نے فرمایا حسب کا معنی یہ ہے اپنے قریب قریب چاچے مامے پھوپھیاں ماسیاں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں. کیوں؟ تمہارے گھروں کے ماحول ایک جیسے ہوتے ہیں. تمہارے گھروں کے ماحول، میں تو خود کہتا ہوں کہ خاندانوں اور فیملیوں کے سالن میں نمک مرچوں کا انداز بھی دوسری فیملیوں سے ڈیفرنس ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم تو مرچی ایسی نہیں کھاتے، وہ بٹ صاحب تو بڑھیا مرچیں کھاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا، فلاں فیملی والے یار بڑا وہ بریانی بڑی شوق سے کھاتے ہیں. تو بچی آپ کی مس فٹ نہ ہو اس لیے حسب کا بھی خیال رکھا کرو. کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب. کس کتاب کی حدیث؟ بخاری. کس کتاب کی؟ بخاری. حدیث نمبر 5090. تو پھر فرمایا تیسری بات وجمالہا، جمال بھی دیکھا کرو. خوبصورتی، جتنا لڑکا خوبصورت ہے اس کے لیے لڑکی بھی اتنی خوبصورت تلاش کرو. اگر ڈیفرنس ہوگا تو ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکے گی، یہ دونوں خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکیں گے. بھائی لڑکی کہے گی مجھے باہر لے جاؤ، ہے بیچاری کالی، اور لڑکا انتہائی ممی ڈیڈی خوبصورت ہے، شادی ماں باپ نے جڑ دی ہے، وہ کہتی ہے مجھے لے جاؤ ہیپر سٹار. وہ کہتا ہے جی میں کیوں لے جاؤں، میں نے ناک کٹوانی ہے، وہاں دیکھیں گے میں اتنا پرسنالٹی والا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں. تو فرمایا خوبصورتی میں بھی کیا دیکھو؟ برابری. کتنی باتیں ہو گئیں؟ نمبر 1 مال، نمبر 2 جمال، حسب، اوکے حسب. تیسرا جمال. اور چوتھی بات ہے ولدینہا، اس کا دین دیکھ لیا کرو، اس کی سوچ دیکھ لیا کرو. میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ اپنے MBBS بچے کی کسی مدرسے کی بچی سے شادی کروائیں. یہ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی. میرا تجربہ ہے معاشرے کے لوگوں کو دیکھ کر، جو دنیا دار پڑا ہوا ہو وہ دنیا دار پڑی ہوئی سے ہی کیا کرے؟ شادی کرے، ورنہ اس کو گھر کے فتوے کھا جائیں گے. اس کو ایک عالمہ فاضلہ MBBS کو M.Com اور MBA کرنے والا جو شوہر ہے اس کو گھر کے فتوے کھا جائیں گے. کیوں؟ کہ ان کی تعلیم میں فرق ہے، وہ دنیا پڑھی ہے یہ دین پڑھا ہے، یا وہ اس کے الٹ مرد اور عورت دونوں. لہذا ان کی ایجوکیشن بھی برابر ہونی چاہیے. اللہ گواہ میں نے خود گھر اجڑتے دیکھے. دین کو دین یا پھر نظام بدلو، دین دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. دینی دنیاوی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے. میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی سویا ہوا تھا تو میری بات کان کھول کے سن لے، دینی دنیاوی تعلیم میں کوئی فرق نہیں. یہ میرے اور آپ کا بنایا ہوا فرق. بھائی کوئی ایسی تعلیم بھی ہو سکتی ہے جو سود کمانا سکھائے؟ بتائیں نا. ہمارا جو کامرس پڑھا ہوا بچہ ہے، میں نہیں فتوے دے کے جا رہا، میں آپ کا ذہن تو کم از کم کھول کے جا سکتا ہوں نا، کہ جو آپ کو ارننگ سکھاتا ہے، لوگوں کا خون پسینہ کمائی کے آپ ہڑپ کرنا آپ کو سکھاتا ہے، وہ نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے. دنیا کا بھی ایک اصول ہوتا ہے اور جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، تو اس میں بھی قانون ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں قانون کیوں نہیں؟ میرے بھائیو دین دنیا کبھی جدا نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین دنیا الگ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا مولوی سیاست میں آ گیا تو غلط ہو گیا. نہیں، سیاست گندی ہے، مولوی گندا نہیں ہے.
سیاست میں آ کر مولوی گندا ہو گیا اس لیے کہ سیاست گندی تھی، اور سیاست منافقت کا نام ٹھہری، سیاست بدمعاشی کا نام ٹھہری، سیاست حرام خوری کا نام ٹھہری، ورنہ سیاست نکلا کس سے ہے؟ یہ بھی بات سن لیں، سرے رائے بات آ گئی ذہن میں کہ سیاست نکلا کس سے ہے میرے بھائیوں؟ جس بچی کی شادی کسی گھر میں ہو کے جاتی ہے، اس گھر کی ایک عورت جو ہے وہ بچی کے اوپر لٹکتی تلوار ہوتی ہے، وہ کون ہوتی ہے؟ ساس۔ وہ کون ہوتی ہے؟ ساس عموماً۔ اچھا، ساس کا معنی کہ ساس عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے سیاست نکلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساس اور سیاست کا روٹ مادہ بالکل ایک ہے۔ ساس کا معنی ہے رہنمائی کرنے والی، ساس کا معنی رہنمائی کرنے والی، تو سیاست بھی رہنما ہوتی ہے، اس کے اصول رہنما ہوتے ہیں، اس کی راہ پہ چلنے والے نبی آخر الزمان کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات کہ یہ آج بدل گئی۔ تو بچی جب اس گھر میں جاتی ہے تو ساس اس کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن بہو اس کی رہنمائی نہیں لیتی۔ کیوں؟ کہ جب یہ ساس خود بہو تھی، اس نے اپنی ساس کی رہنمائی نہیں لی تھی۔ تو یہ تو پوری چین ہے جو قیامت تک چلے گی۔ اس لیے ساس بڑا قیمتی لفظ ہے، اور اس کو پڑھ کے فاتحہ پڑھا کریں اس کے لیے، اور کہا کریں کہ یہ ٹھیک معنوں میں گھر کی رہنمائی کرے۔ اور دیکھیں، ہمیں اپنی بچی کو پڑھا کے بھیجنا چاہیے، بیٹا جس گھر میں تو جا رہی ہے وہاں پر تیری ایک کون ہوگی؟ سنیں ساس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے، آپ نے فرمایا سب سے بہتر عورت ہے کون؟ سب سے بہتر وائف، سب سے بہتر لیڈی اگلے گھر میں جانے والی کون ہے؟ فرمایا جس کو شوہر دیکھے اور خوش ہو جائے وہ کائنات کی سب سے بہتر عورت۔ اچھا، شوہر کیسے خوش ہوگا جی؟ شوہر کی سب زیادہ خوشی کس بات میں ہے؟ کہ وہ عورت اس کی ماں کو خوش کرے گی، وہ جو آنے والی لڑکی ہے وہ اس کی ماں کو خوش کرے گی۔ تو کون خوش ہوگا؟ شوہر خوش ہوگا۔ جب شوہر خوش ہوگا تو حضور نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اسے، اگر یہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھا کے بھیج دیں تو مجھے بتائیں گھر جنت بن سکتا ہے یا نہیں؟ آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم نے یہ حدیثیں اپنی بیٹیوں کو کبھی نہیں پڑھائی۔ میری بھتیجی کی رخصتی ہونے لگی تو میری بہن لے آئی قرآن مجید کہ جی اس کے ساتھ، میں نے کہا اس کو لے جاؤ قرآن مجید کو، یہ قرآن سر پہ رکھ کر دلہن کو بھیجنے کے لیے نہیں، اس قرآن کی 2 آیتیں بھی پڑھا دو تو تمہاری بیٹی اگلے گھر میں خوش رہے گی۔ ہم نے مطلب قرآن برکت ہے نا جی، آپ کر بھی لیں تو برکت ہے، لیکن ہم نے تصور اس کا قرآن کے سائے میں رخصت کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیوی شوہر کے بارے میں لکھا ہے اس کے سائے میں اس کو رخصت کرو۔ وہ تو پڑھا نہیں، وہ تو پڑھا نہیں، اور قرآن کے سائے میں آپ نے رخصت کر دیا تو لوگوں نے تو فتوے لگانے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بھائی حضور کے زمانے میں بھی کبھی کسی نے دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا، اسی لیے تو لوگ ہمیں غلط کہتے ہیں وہ خود بھی غلط، جو ہمیں کہتے ہیں وہ خود بھی غلط۔ کیوں؟ کہ ہم ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں اور ہم سب کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو 2 آیتیں میں آپ سے اخلاقی وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج اس ربیع الاول کے پروگرام کی مناسبت سے 2 آیتیں اپنی بچیوں بچوں کو شادی سے پہلے آپ نے ضرور پڑھانی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یہ لیں گے کہاں سے پھر آیتیں 2؟ یہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ ہر بندہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ سنیں جی وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور پہلے آیتیں یاد، سورت نساء آیت نمبر، سنیں جی یہ پڑھیں، آپ نے اپنی بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو پڑھانا کیسے ہے؟ اچھا، ہمیں ایسا بھی ہو ایک دوسرے کی لڑائی ہو جاتی ہے تو سارے میاں بیوی ناراض رہتے ہیں، اور چوتھی پارٹی آ رہی ہے، 5ویں باویں، جس کا اپنا گھر اجڑا ہوا ہو وہ ہماری صلح کرانا آیا جائے۔ لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ یار ہماری لڑائی ہو گئی ہے میاں بیوی کی، اور ہم اس کو کہیں کوئی نام لے کر، جو بھی بیوی کا نام ہو، بھائی عائشہ، صفیہ، دیکھ نہ تیری میری لڑائی ہو گئی ہے، دیکھ تیرے اور میرے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہی بیوی کو پڑھا دے، میں کہتا ہوں کسی مفسر کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ سنیں وہ آیتیں کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء آیت نمبر 34-35، فرمایا سب سے پہلی بات اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن اور عورت ذات کو یہ سمجھاؤ کہ اس پوری ٹرین کا انجن شوہر ہے۔ اس انجن کے بغیر تم کبھی بھی بہاولپور ٹرین پہ، اور عورت کہے جی میں تو یہ میرے نیچے لگ جائے تو میں پھر صحیح چلوں گی، تو وہ نیچے لگ جائے تو ٹرین چلے گی کیسے؟ تو پہلی ذہن سازی کرو، الرجال قوامون علی النساء، کہ
اور حکمرانی عورتوں پر اللہ نے مردوں کو دی، حکمرانی عورتوں پر اللہ نے مردوں کو دیا. یہ پہلی بات ہے، ذہن سازی کرو. کیا کرو؟ بیٹی کو بار بار سمجھاؤ. بیٹی تو اگلے گھر میں جا کے کیا کرے گی؟ کام کیا کر گھر میں. میں ایک اسکالر مولوی ہونے کے ناطے جو مرضی ہے مجھے ٹائٹل دے دیں، جس گھر کی بچی کو اچھا کچن سنبھالنا نہیں آتا اس کو پی ایچ ڈی بھی کروا لیں، وہ اچھی عورت نہیں بن سکتی. اچھا اماں خدیجہ کیا، اماں خدیجہ کا عمل کیا ہے؟ اماں خدیجہ کا عمل سنیں، ان جیسی عورت تو کوئی نہیں. اماں خدیجہ حضور کی خدمت میں ایک برتن اور ٹرے کے اندر کھانا لے کے آ رہی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور کے لیے ایک ٹرے کے اندر کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور اس کھانا کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فیہا ادام، اس کے اندر جو ہے وہ سالن ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ سالن ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچن سے آپ پکا کے لائیں. فوراً جبریل امین حضور کے پاس حاضر ہوئے اور حضور کو پیغام کیا دیا؟ جبریل امین نے حضور کو پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے حبیب مکرم آپ کو بھی سلام فرماتا ہے، اور آپ کی بیوی جو آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں اللہ ان کو بھی سلام فرماتا ہے. اللہ تو سلام کس پہ گیا جی؟ کچن آباد کرنے پہ. اللہ کا سلام کس پہ آیا؟ کچن کی آباد کاری پہ. اور پھر خوشی کس بات پہ ہوئی کہ ہے حبیب یہ سنت بنا دیں، یہ لوگوں کو ایک آؤٹ لائن دے دیں، پیرامیٹر دے دیں. عورت وہی اس سے اللہ راضی ہے جو اپنے گھر کا خیال خود رکھتی. ہمارے نظام کی بربادی کیا آئی؟ مرد کمائے گا، عورت بھی کمائے گی. کمائیں، دونوں کمائیں، کوئی حرج نہیں. اگر شرعی حدود کی پاسداری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بچے کون سنبھالے گا؟ ان کو حسن و حسین کون بنائے گا؟ ان کو محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کون بنائے گا؟ ہاں تم اتنا کرو گے کہ تم ان کے لیے کوئی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں آیا سے آگے آج کل تو ادارے چل پڑے باقاعدہ بچوں کی تربیت کے لیے. چھوٹے جاب کرنے والے لوگ اپنے بچے اس میں چھوڑ جاتے ہیں، نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، اس کو انگلش میں کوئی بہرحال نام دیتے جی، ڈے کیئر سینٹر. ڈے کیئر سینٹر ان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈے یعنی خیال رکھنے والے گھر. دن کو ڈے کیئر سینٹر، دن کو بچوں کا خیال رکھنے والے ادارے. تو میرے بھائیو سوچو کہ جو میاں بیوی کمائیں گے، جہاں 1 لاکھ آنا ہے وہاں 2 لاکھ لے آؤ گے تو کیا کرو گے؟ جی اب وہ جو بچہ ہے کیئر سینٹر میں جائے گا وہ وہاں پلے گا. تو ذہن میں رکھ لو، کماؤ کماؤ کماؤ، لیکن آفٹر 60 سال کے بعد تم اولڈ ہاؤس میں یہی بچہ تمہیں چھوڑ کے آئے گا. جس کو تم نے ڈے کیئر سینٹر میں پالا تھا وہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں لے کے جائے گا اور کہے گا کہ اماں جی ابا جی آپ ادھر رہیں. کیوں؟ اب ہم بیزی ہو گئے. آپ کا خرچہ پانی آپ کو دے دیا کریں گے، آپ کے ادارے کو آپ کی کھانسی، آپ کی بلغم، آپ کا گھر میں چوں چراں یہ ہمیں پسند نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ابا جی، پڑھایا بھی تو آپ نے ہی تھا، مصروف بھی تو آپ نے بنایا تھا. اس لیے میرے بھائیو اسلام میں آپ پراپرٹی کو عروج اور پراپرٹی مہنگی آپ لوگوں نے کی. اس کی وجہ یہ ہے ہر بندے کی زندگی کا سہانا دور پراپرٹی خریدنے میں گزر جاتا ہے. اللہ گواہ ہے میں نے زندگی میں آج تک کوئی پلاٹ نہیں خریدا. میں نے اپنی زندگی میں اپنا مکان بنانے کا کبھی سوچا ہی نہیں. میرا باپ لاہور میں نہیں رہتا تھا، میرے رب نے مجھے لاہور بھیج دیا اور میں مسجد میں لگژری رہائش میں رہتا ہوں، اور یہ میری قسمت ہے. میرا باپ لاہور میں نہیں تھا، اس کی قسمت کہیں اور تھی. میری قسمت یہاں تھی، میں ادھر ہوں. میرے بچوں کی جہاں قسمت ہے وہ وہیں جائیں گے. میرا کام ہے ان کو بہترین انسان بنا دینا. وہ سارا کام اللہ. مکان بھی اگر ان کی قسمت کا ہے انہیں ضرور ملے گا، میری قسمت کا ہے مجھے بھی ضرور ملے گا. لیکن میں اس کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کروں گا کہ میں اپنی صلاحیتیں اس پہ لگا دوں. میں اپنی صلاحیتیں اگر فروخ آباد آ کے کسی کو حضور کی شادی پہ لیکچر دے کر کمپوزنگ اور چھپوائی کے بعد دے جاؤں، یہ میری دنیا بھی ہے، یہ میری آخرت بھی ہے. اور اس کے بدلے میں اللہ شاید مجھے اتنا نواز دے. میں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے علماء دوستوں کے لیے بھی. میں نے زندگی میں کبھی حج عمرہ نہیں کیا تھا. لوگ عموماً مولوی صاحبان حج عمرہ کرتے ہیں نا جی، عمرے پہ جا رہے ہیں سال میں. میں نے زندگی میں کبھی حج عمرہ نہیں کیا. میں پڑھائی سے فارغ ہی نہیں تھا. میری پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی 2017 میں اور 2018 میں مجھے ڈگری ملی. آپ یقین کریں ایک 27 رمضان المبارک کو بندہ آیا، وہ کہتا ہے آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں یا حج پہ؟
تو میں نے کہا جی جہاں مرضی آپ بھیج دیں. کہتے ہیں جی میں انشاءاللہ آپ کو حج پہ ساتھ لے جاؤں. وہ بندہ مجھے حج پہ ساتھ لے گیا اور 250-300 بندہ اس کے ساتھ تھا. وہ آرگنائزر تھا حج کا. تو میرا 1 روپیہ نہیں لگا, جہاں پر لوگ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ لے کے گئے تھے. بہترین مکتب نمبر 2 اور 3 میں ہم نے پورا حج کیا. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے پیسے جوڑ کے یہ حج کرتا اور 5 سال میں جوڑتا رہتا اور ہر مہینے میں 15,000 جوڑتا تو میں 5 سالوں بعد حج کرتا. تو میرے رب نے اگر مجھے حج خود کروا دیا ہے تو مجھے اپنی جیب سے 15,000 کی دین کی خدمت ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے میرے رب نے اپنا گھر دکھا دیا ہے جو شاید میری زندگی میں نے 55 سال کے بعد دیکھنا تھا یا 60 سال کے بعد دیکھنا تھا. اور یقین مانے میں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں جب بی اے کر رہا تھا میرے پاس بی اے کی فیس کے پیسے نہیں تھے. پنجاب یونیورسٹی اللہ نے ایک بندہ بھیج دیا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے تعارف ہوا تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ ابھی بی اے کا داخلہ بھیجنے لگا ہوں, باقی میری پڑھائی جو ہے یقین مانے اللہ جانتا ہے نا میرے دل کی بات کو, آپ کو مجھے یقین دلانے کی ضرورت نہیں. میرے دل میں اتنا بھی نہیں تھا کہ میں اس کو فیس کا کہوں. اس نے کہا میں آج ہی آپ کی فیس بھیجوں گا, آپ نے بی اے کا داخلہ بھیج دینا. یہ 2003-4 کی بات ہے. رب راہیں کھولتا ہے. میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی صلاحیتیں ہم صرف دنیا داری میں خرچ کر دیتے ہیں. ہر بندے کی خواہش یہ ہے میں اپنے بچوں کو اچھا مکان دے کے جاؤں, لیکن ایک وہ اچھا مکان بھی تو ہے جو 6 فٹ کا ہے جس کو ہم نے تیار کرنا ہے. اور واصف علیہ رحمہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر آپ کے بچے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے زیادہ جانے کی فکر نہ کرو. وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے زیادہ چھوڑ کے جانے کی فکر, وجہ وہ کہتے ہیں اگر تمہارے بچے اچھے ہوئے تو خود بنا لیں گے, اگر تمہارے بچے اچھے ہوئے تو خود بنا لیں گے, اور اگر بد ہوئے تو تمہارا بھی اجاڑ دیں گے. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا, اچھے ہوئے تو خود بنا لیں گے, آپ نے بنا لیا ہے وہ بھی بنا لیں گے, اور اگر برے ہوئے تو آپ کا بنایا ہوا ہی اجاڑ دیں گے. تو اسلام میرے بھائیو, اسلام کا تو معنی ہی سلامتی ہے. اسلام کا معنی, اسلام والے بندے کو تو کبھی بلڈ پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ہے ہی سلامتی. اسلام والے بندے کو تو کبھی شوگر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے. لیکن ہم اسلام کو اگر اس طرح پہ لیں تو دیکھیں نا, اسلام نے کہا کہ مسجد میں ایک ایک قدم پہ ثواب ہے. آپ کی پوری ایکسرسائز اسلام نے کوٹ کر دی. آپ گھر سے چلو, آپ مسجد میں نماز پڑھنے آؤ, پیدل چل کے آؤ جناب, آپ کی یہی ایکسرسائز ہے. ہم نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے, واک کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے چلے جاتے. کریں, کوئی بات نہیں, آپ کو اللہ نے خوشحالی آسودگی دی ہے, آپ چلیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھیلنے جایا کرتے تھے. اما عائشہ کے ساتھ آپ کی روایات ملتی ہیں کہ کھیل کود, بھاگنا دوڑنا یہ سب کچھ زندگی میں ہوتا تھا, لیکن زندگی کا پیٹرن نہ بدلے. جو اللہ نے کہا ہے وہ پیٹرن رہے, اور جو اس کے رسول نے کر کے دکھایا ہے وہ پیٹرن رہے. تو پہلی ذہن سازی, گھر کا سربراہ کون؟ سورہ آیت نمبر, اگلی بات, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, بعضهم علی بعض. کیوں؟ کوئی ذہن میں سوال کر سکتا تھا ماما یہ شوہر کو کس نے بنا دیا گھر کا سربراہ؟ اللہ نے سارے راستے بند کر دیے اعتراضات کے. اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اس کو فضیلت میں نے دی. سادہ سی بات, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ فضیلت مرد کو عورت پر کس نے دی ہے؟ اللہ نے ان کے سافٹ ویئر ایسے بنائے ہیں کہ یہ حکمرانی کرنے کے لیے. یہ شیر کے بھی گلے پڑ جاتا ہے, وہ چھپکلی سے بھی ڈر جاتی ہے. اس لیے گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. کیوں جی مرد کیوں ہے؟ میں بھی تو ہو سکتی ہوں, میں 21ویں اسکیل کی آفیسر ہوں. اللہ فرما رہے تیری آفیسری اپنی جگہ, تیری پی ایچ ڈی اپنی جگہ, تیری ڈاکٹریٹ اپنی جگہ, یہ اس کو فضیلت میں نے دی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ہے. اچھا جی, پھر تھوڑی سی ریزن کیوں, وبما انفقوا من اموالہم, کیونکہ یہ اپنا مال بیویوں پر خرچ کرتے ہیں, کیونکہ یہ اپنا مال بیویوں پر. تو بیوی اٹھی وہ کہتی ہے میں بھی کر سکتی ہوں, یہ گھر بیٹھے میں اس کو کما کے دوں گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ خرچ کرتا ہے تو یہ گھر کا سربراہ ہے, میں خرچ کرتی ہوں یہ گھر بیٹھے. اللہ نے فرمایا تو وڈی نہ بن, تیرا کام کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب, تیرا کام یہ ہے. اور یہ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کمائی ذمہ داری نہیں, تیرا کام ہے فالصالحات, کوئین ملکہ نیک بن کر گھر رہنا. تو ملکہ بن کے گھر بیٹھ, تیرا کام ہے تسبیح پڑھنا اور تسبیح پکڑنا. اور حضور کی بیویوں کا یہی عمل ہوتا تھا. دنیا کا قیمتی ترین وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ,
سبحان اللہ و بحمدہ، مختلف الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور کی بیوی ہماری ماں، نام ان کا ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں، غالباً ام حبیبہ یا کوئی اور حضور کی بیوی ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے، اپنے حجرات سے نکل کر آپ کی بیوی ہماری ماں مصلی کے اوپر بیٹھی، فجر پڑھ لی۔ حضور مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے فجر پڑھی، آپ نے اشراق پڑھی، آپ نے چاشت پڑھی، آپ واپس تشریف لائے، آپ کی بیوی ہماری ماں ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہے۔ تو حضور نے پوچھا تم ابھی تک یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے حضور میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ تم دن میں صرف 3 دفعہ پڑھ لو تو جتنی دیر تم بیٹھی رہی ہو اس سے زیادہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ حضور نے جملے کیا فرمائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، نہیں پورا ذکر جو حضور نے اپنی بیوی کو فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔ 3 دفعہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا گھنٹے بیٹھ کر ذکر کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ پتہ چلا بیوی کا کام ہے تسبیح پکڑ کے گھر ملکہ بن کے بیٹھنا، کوئن بن کے بیٹھے، ملکہ بن کے بیٹھے، کوئی اس کو دیکھے بھی نہ، یہ پردے کی حالت میں ہو، یہ گھر بیٹھے۔ تو فرمایا تیرا کام کمانا نہیں، تیرا کام ہے فالصالحات، نیک بننا، قانتات، یکسو، کنسنٹریشن پوری اپنے شوہر کے اوپر۔ تیرا ایوبی، تیرا قاسم صرف تیرا شوہر ہے، دنیا کا کوئی اور بندہ تیرے لیے ہیرو کی حیثیت۔ قانتات کا معنی ہے یکسو ہو کے اپنی ساری توجہ اپنے شوہر پہ رکھو۔ لیکن کون سا شوہر؟ جو میرٹ پہ پورا اتر کے شادی ہو، ایسے نہیں کہ گلے ڈال لیں اس بیچاری کے کوئی ایسا بندہ۔ یہ کل کا واقعہ ہمارے محلے کا، میں گاؤں گیا، ایک ایم ایس سی بچی، محلے کی ایم ایس سی بچی، اس کی شادی انہوں نے کر دی۔ جو مرغیاں چلانے والا وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرک سا ڈالا، اس کا ڈرائیور دی کیوں ہے جی؟ یہ بھائی کا بہن کا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا بھوگ تو اب بہن کا بیٹا ہے۔ کہتا انہوں نے خوب مارا ہے، وہ بیچاری پریگننٹ تھی اور اس کی پریگننسی بھی ضائع ہو گئی اس کی مار کی وجہ سے، اور وہ 3 مہینے سے گھر میں بیٹھی۔ تو کیوں آپ، اگر میں نے کہا تھا نا کہ معیار ایک ہو، ایک جاہل آدمی ہے اس کو اس طرح کی دو، وہ دونوں ایک دوسرے کو اینٹ سوٹا اکٹھے کرتے رہیں۔ لیکن آپ نے ایک جگہ پہ انوسینٹ بچی دے دی ہے، تعلیم یافتہ، جو بڑی اپنی طبیعت میں جو ہے وہ بڑی پولائٹ ہے، اور دوسری طرف آپ نے ایک جانگلی اس کے ہتھے چڑھا دی ہے۔ اب بیچاروں کی کیسی زندگی گزرے گی؟ اس لیے فرمایا شوہر وہی تمہیں نیکی کی طرف لائے گا اور خود کمائے گا جو میرٹ پہ پورا اتر کے شادی کرے گا، مال میں ایک جیسے ہوں اور حسب میں ایک جیسے ہوں اور جمال میں ایک جیسے ہوں اور دین ایجوکیشن میں ایک جیسے ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر تمہاری عورت تمہارے قریب نہیں آتی، کو مسئلہ بن جاتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہاری عورت پھر بھی اتر آئے نافرمانی پہ، بدتمیزی پہ، تو تم کیا کرو؟ بس میں اپنی بات وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، میں اس پہ صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلا کام وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دیکھ عائشہ تیرے میرے بارے میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا سب، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ پھر بھی نہیں بنتی، کما کے تم لاتے ہو، خرچ تم کرتے ہو، یہ گھر میں رہتی ہے، تم اس کو ملکہ بنا کے رکھنا چاہتے ہو لیکن یہ نہیں رہنا چاہتی، تو پہلا سٹیپ، کتنا سٹیپ؟ اور ہم فوراً کیا کہہ دیتے ہیں؟ جا تجھے ساری طلاق۔ ہم پہلا سٹیپ ہی کیا لگتے ہیں؟ تو میں تمہیں 3 طلاقیں ہی دیتا ہوں جی، فارغ۔ لیکن حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فَاعِذُوهُنَّ، کیا کرو؟ فَاعِذُوهُنَّ، ان کو واضح و نصیحت کرو۔ اگر بیوی تمہاری بات نہیں مانتی تو کیا کرو؟ مجھے دیانتداری سے بتائیں، میں بھی 5 بچوں کا باپ ہوں، ہم کبھی واضح و نصیحت بیوی کو کرتے ہیں؟ جب غصہ آ جائے تو چلیں جی ٹھا پٹھا، غصے میں آ گئے 2 دن بولے نہیں، نو، اللہ نے فرمایا فَاعِذُوهُنَّ، ان کو کیا کرو؟ واز کرو۔ دوسری بات، اگر واز سے نہیں مانتی تو پھر کرو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو اپنی بستر گاہوں سے دور کر دو، ان کو اپنے بستر سے، ایسا نہ ہو کہ بستر اٹھا کے آپ کے دوسرے شہر چلے جائیں، میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، ایسے نہیں، بلکہ کیا کرو بھائی تم حکمت سے دور سو جاؤ، حکمت سے۔ اچھا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ شادی شدہ بندے میری سائیکی سمجھ رہے ہوں گے، آپ دوسرے کمرے میں سو جائیں، آپ تیسرے کمرے میں سو جائیں، رزلٹ کیا نکلے گا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں مشرقی روایات کی حامل بچی، مسلمان کے گھر کی بچی کبھی آپ کو اکیلا نہیں سونے دے گی، بیوی ضرور آپ کے پاس لوٹ کے آ جاتی ہے، آپ اس کو واز، بیوی صرف ایک پیار کی بھوکی ہے، باقی اکھڑ مزاج طبیعتیں اور بھی ہوتی ہیں، آپ کے ایک اچھے بول کی ہمیشہ اچھی بیوی منتظر رہتی ہے۔ واز کرو نہیں مانتی تو کیا کر دو؟ بستر سے
یعنی اپنا بستر کسی اور کمرے میں ڈال لو. میں دیانتداری سے کہتا ہوں ان دونوں موقعوں کے بعد بیوی واپس آ جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو تیسرا ساتھ ہی لفظ ہے وَضْرِبُوهُنَّ, ہلکی پھلکی مار پیٹ بھی کرو. کتنی مار پیٹ؟ اچھا مار پیٹ کتنی ہے جی؟ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ اتنی مار پیٹ کرو جیسے تم مسواک کرتے ہو نا, یوں مسواک پکڑتے ہو یوں اور یوں کرتے ہو مسواک, تو تم اگر اس کو یوں مسواک سے بس اتنا مار سکتے ہو. کس سے؟ مسواک سے, اس سے زیادہ نہیں. ایسا نہ ہو کو بیلچہ لے کے سارے کھول دے اور کہے کہ مولوی صاحب فروخ آباد آئے تھے, 21 پروگرام تھے, انہوں نے سورہ نساء پڑھائی تھی آیت نمبر 33-34 کہ مارا بھی کرو, وہ بیچاری دا سر کھلے ہوئے تے میرے سے سرے پئی ہو. فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ, مارو. لیکن حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ حضور کے کزن, حضور کے چچا کے بیٹے, 14 سال کا مفتی. حضرت ابن عباس کتنے سال کے مفتی تھے؟ 14 سال کا, پورے مکہ مدینے کا مفتی. آپ فرماتے ہیں اتنا مارو جیسے تم مسواک سے. یہ حضرت ابن عباس کی تفسیری روایت ہے اس آیت کی روشنی میں. آپ کی تفسیر کا نام ہے تنویر المکیاس, اردو ترجمہ بھی اس کا 2 جلدوں میں مل جاتا ہے بازار سے. آپ نے فرمایا اتنا مارو جتنا کسی کو مسواک سے مارتے ہیں, ایسی مار جس کا نشان. کتنی باتیں ہوگی؟ سب سے پہلے واز کرو, پھر بستر سے جدا کرو, اگر نہیں مانتی تو پھر ہلکا پھلکا مارو, ہلکا پھلکا جس ضرب سے نشان نہ پڑے. اچھا اگر ان سٹیپوں کے بعد واپس آ جائے تو پھر تم پاڈے خان نہ بنو. وہ پاڈے خانی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ویکھی آئی یا نہیں, آئی یا نہیں, دوستوں یاروں میں بیٹھ کے قرآن کے الفاظ سنیں. قرآن کہتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر یہ تمہاری اطاعت کر لیں ان 3 سٹیپوں کے بعد, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر پاڑے خانیاں نہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس کو پھر بھی تمہاری فرم برداری میں دے دیا. بھائی سواری کے اوپر جب سوار ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنون وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تو اللہ تسخیر کی طاقت دیتا ہے نا سواری کے اوپر. تو اللہ فرما رہے اگر یہ شتر بے مہار ہو رہی تھی اور تمہارے واز سے واپس آ گئی, اور تمہارے بستر سے جدا کرنے کے بعد واپس آ گئی, یا تمہاری ہلکی پھلکی مار پیٹ کے بعد واپس آ گئی, تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بلند ہے, بڑی کبریائی والا ہے. وہ تمہاری کبریائی کے بعد اس کو پرمنٹ تمہاری اطاعت فرما برداری میں دے دے. تو آپ میری سیریس باتیں سن کے زیادہ سیریس اگر ہو گئے ہوں تو ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ گیا ویسے, کہ کسی نے بیچارے ڈرائیور کی شادی ہو گئی, تو اس کو سفر کی دعا آتی تھی جو وہ گاڑی چلاتے ہم وقت پڑھتا تھا, اس کو شادی والی دعا یاد نہیں تھی. تو اس نے پہلی رات دعا ہی یہ پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا. اللہ کا نام ہی لینا ہے نا. سادہ تھا بیچارہ, سادگی تھی, لیکن جو سواری ہے دیکھیں نا, اللہ فرما رہے بھائی نہیں اس کو تانے نہ دو. اگر تمہاری عورت کو کبھی تانا نہیں دینا چاہیے, یہ بات اپنی پلے باندھ لیں. کبھی بھی دوسری سیکنڈ میرج کا تانا عورت کو نہیں دینا چاہیے. عورت بہت انوسینٹ ہوتی ہے, عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شریکہ برداشت. حضرت صفیہ کا تعلق تھا یہودی قبیلے سے. خویی ابن اخطب یہودی قبیلے کا سردار تھا, آپ اس کی بیٹی تھی. جب آپ کی شادی ہو کے آئی تو ایک زوجہ محترمہ کے بارے میں روایت ہے, غالباً حضرت اماں عائشہ کے بارے میں روایت ہے, کہ آپ کسی جگہ کی اوٹ سے دیکھ رہی تھیں جب حضور کے یہ ساتھ آ رہی تھی. آپ نے فرمایا حضور اس کو چھوڑ آئیں, اس کی آنکھیں نہیں دیکھتے کس طرح اس کی آنکھیں, اس کو واپس اپنے قبیلے میں چھوڑ آئیں, یہ خوبصورت اور اچھی نہیں. تو عورت کبھی بھی اپنا شریکہ برداشت نہیں کرتی. تو میرے بھائیو یہ 2 آیتیں, ابھی یہ آیت آگے بھی چل رہی ہے. اگر تم دیکھیں نا واز کیا واپس نہیں آئی, بستر سے جدا کیا تب بھی واپس, ہلکی پھلکی مار بھی دے دی تو بھی واپس, اگر آ گئی تو اللہ کا, اگر پھر بھی نہیں آئی پھر کیا کرو؟ تینوں سٹیپ کر لیے, پھر کیا کرو؟ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر پھر بھی تمہیں خوف ہو کہ یہ دونوں لڑتے رہیں گے اور یہ دونوں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا, تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک بڑا لڑکے کی فیملی سے بلا لو اور ایک بڑا لڑکی کی فیملی سے بلا لو, جن کو ہم نکاح فارم میں لکھتے ہیں. یہاں بھی ہم بڑی غلطی کرتے ہیں, او جی ہارون آباد سے آئے ہیں میرے کزن, ان کا نام لکھ لو, اور رسال پور سے آئے ہیں جی چاچے کے بیٹے, یہ لڑ پڑے تو وہ کدھر جائیں گے؟ رسال پور والے. یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں.
او جی اتنی دور سے آئے ہیں، دیکھیں نا بیچارے بھاولپور سے، ان کا نام ضرور لکھنا ہے. نہیں، ان کا نام نہیں لکھنا، نام ان کا لکھو جو ہم وقت میاں بیوی کے قریب ہوں. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. ہاں، شادی کے گواہ ہمیشہ قریبی لکھو، باقی جو مرضی اوٹ پٹانگ لکھو. میں عموماً لڑکی کا والد اور لڑکے کا والد دونوں کو شادی کا گواہ بناتا ہوں، اور میں تیسرا بندہ ہی کو نہیں لکھتا. دلہن خود موجود ہے، دولہا بھی، سارے خانے کاٹے، نیچے شادی کے 2 گواہ، دیٹ سال. نہ یونین کونسل کی ریکوائرمنٹ، نہ نادرا کی ریکوائرمنٹ. کتنے بندے چاہیے؟ 4، دولہا دلہن اور 2 گواہ، ایک اس کا باپ اور ایک اس کا باپ، 4 بندے انف، دیٹ سال. ہمارے علماء بھی بیچارے وہ سارے خانے بھرتے رہتے ہیں. دلہن کا وکیل، اس وکیل کے 2 وکیل گواہ، پھر دولہا کا وکیل، دولہا کے 2 گواہ. او جناب پورا فیس 5000 تے جناب لینا 20. یہ بات ٹھیک نہیں، سادہ کام. فرمایا ایک جو ہے نا منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے. اچھا، این یریدا، یہ بڑے پتے کی بات ہے، یہ چاچے ماموں کی اصلاح کرنے والی بات ہے کہ چاچے مامے بھی ہیکے نہ مارے آ کر کہ اپنی کو پرانی وہ غصہ اور کوڑ نکالتے رہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، میں اب ادھر یہ کرتا ہوں. نہیں، فرمایا اگر یہ منصف نیت ٹھیک رکھ کے آئیں تو اللہ ان کے اندر پھر بھی محبت ڈال دے. پتہ چلا کہ بات تو ساری فیلنگز کی ہے، احساسات کی ہے. یہ اچھی نیت لے کر آئیں تو ٹھیک ہو جائے گا. یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان کیا پیدا فرما دے گا؟ موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا بھی ہے اور خبر. اچھا، کوئی حافظ قرآن ہے؟ اس سے اگلے لفظ کیا ہیں؟ یہ میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شادی کے فوراً بعد شادی کی 2 آیات، سورہ نساء آیت نمبر 35، 36 کا پہلا لفظ کیا ہے حضرت؟ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. یہ بات ہے جو اربوں روپے کی بات ہے. اللہ فرما رہے تمہیں گھر کی پریشانی تھی، نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ وَعْبُدُ اللَّهَ، گھر کو سٹار پلس کی آماج گاہ نہیں، مسلح ڈال کر اس کو اللہ کا گھر بنا دو. فوراً شادی کے بعد پہلا جملہ ہی کیا کہا؟ وَعْبُدُ اللَّهَ. کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ. معاشرے کے ٹرینڈز، معاشرے کے رواج نہ دیکھو، اللہ کے حضور سر جھکاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا. باتیں اس کے اندر طلاق والی بھی ہیں، خلا والی بھی ہیں، اور کافی ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہیں جو میں بیان نہیں کر پایا. لیکن آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ پوچھیں. ظاہر ہے میری اتنی باتوں سے حق مار کی بات ہو گئی، شادی کے گواہوں کی بات ہو گئی، ولیمے کی بات ہو گئی، اچھا گھر صحیح خوشحال بسانے کی بات ہو گئی. آپ کوئی سوال آپ ڈھونڈیں جو آپ نے مجھ سے کرنا ہو. میں آپ کو حضور کی بیویوں کے نام یاد کروانا چاہتا ہوں، سب کی. حضور کی کتنی بیویاں ہیں؟ 11. حضور کی بیویاں 11، اور ان کے 11 کے 11 نام ہمیں یاد ہونے چاہیے. یہ آپ 5 منٹ میں میرے ساتھ یاد کر لیں یا 12 بجے تک کرتے رہیں، میرا گھر کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے جی؟ بچے میرے پنڈ گئے ہوئے ہیں اور میں نے لاہور جانا ہے، اس لیے میرا گھر کوئی کام نہیں ہے. میرے ساتھ ایکٹیو ہو کے چلیں. آپ کو پڑھانا بھی میری ذمہ داری ہے، یاد کروانا بھی میری ذمہ داری. ایکٹیو جی. ہماری پہلی ماں کا نام اماں خدیجہ، اماں خدیجہ. دوسری اماں سودا. یہ وہی ترتیب ہے جیسے حضور کی شادیاں ہوئی. پہلی شادی اماں خدیجہ. آپ حضرت بے شک لگاتے رہیں لیکن یاد کرنے کے لیے اماں لگائیں، یاد کرنے کے لیے اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں خدیجہ، اماں سودا. اب جو 2 اگلی ہیں ان کا نام آپ نے یوں یاد کرنا ہے کہ پہلی جو ہیں وہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، یعنی اماں عائشہ، اور جو دوسری ہیں وہ بیٹی ہیں حضرت عمر کی، اماں حفصہ. ہے کے ساتھ حفصہ. ہے وہ جو حلوے والی ہوتی ہے نا، جو آپ ہماری چھیڑ خانی کرتے ہیں، حلوہ. لیکن اب نہ کو حلوہ مولویوں کو کھلاتا ہے نہ مولوی کھاتے ہیں، اس لیے حلوہ کوئی چھیڑ نہیں. اب اگر مولوی کی چھیڑ بنانی ہے تو فش، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی جو کباب، تکے، بوٹیاں، جناب مٹن، چکن. اب حلوے پرانے زمانے کی باتیں. 4 ہو گئیں جی. نمبر 1 اماں خدیجہ، پھر اماں سودا، پھر اماں عائشہ، پھر اماں حفصہ. 4 جی. اب 3 نام درمیان میں ایڈ کرنے، ٹھیک ہے. چوتھا نام ہے اماں زینب، چوتھا نام، اور 5واں نہیں ابھی یاد کرنا. 6ٹھا نام بھی ہے اماں زینب، 5واں بھی اماں زینب، اور ایک 6ٹھا نہیں یاد کرنا، 7واں بھی اماں زینب. دونوں اماں زینب. فرق یہ ہے کہ جو 5واں ہے وہ زینب بنت جہش ہیں، اور جو 7ویں ہیں وہ زینب بنت خزیمہ ہیں. لیکن آپ دونوں کو اماں زینب ہی کہیں.
پانچویں بھی ساتویں بھی، درمیان میں ایک رکھ لیں چھٹی جن کا نام ہے اماں ام سلمہ، اماں ام، اب شروع سے لے کے آئیں، اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں عائشہ، اماں حفصہ، اماں زینب، اماں ام سلمہ، اماں ام سلمہ، اور ساتویں اماں زینب، 4 اور 3 7، پیچھے کتنے رہ گئے؟ ان 4 کو بھی یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان 4 میں سے پہلی الف سے شروع ہوتی ہے، 4 میں سے پہلی الف سے، ان 4 میں سے دوسری جیم سے، پہلی الف، دوسری جیم سے، تیسری سواد سے، تیسری سواد سے، چوتھی میم سے، چوتھی پہلی الف، دوسری جیم، تیسری سواد، چوتھی میم۔ اب دیکھیں الف سے ام حبیبہ، الف سے ام حبیبہ، آگے کیا تھا؟ جیم، جیم سے اماں جویریہ، اماں جویریہ، الف سے ام حبیبہ اور جیم سے اماں جویریہ، آگے کیا تھا؟ سواد، سواد سے اماں صفیہ، سواد سے اماں صفیہ، میم سے اماں میمونہ، میم سے اماں 4 3 4، ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں پھر آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہو گئے؟ نمبر 1 اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں عائشہ، اماں حفصہ، اماں زینب بنت جاحش، اماں ام سلمہ، اماں زینب بنت خزیمہ، اماں ام حبیبہ، اماں جویریہ، اماں صفیہ، اماں میمونہ۔ سنائے جی بسم اللہ، کوئی ٹینشن نہیں آپ کو جی، بسم اللہ آپ کو ہوگی، کوئی بات نہیں، آپ ہو گئے ہوں گے، صرف جھجک ہے، کوئی 1 2 2 سنا دیں، 4 3 4، جی بسم اللہ، شاباش بیٹا، بچے سنا دیں، بچے سنائیں گے، بچوں کے لیے نام بھی، جی بیٹا شرمانا نہیں بیٹا، جتنے سنا دی، جی اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں عائشہ، اماں اور جی اور کو بڑا بچہ، چلے میں ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں، 4 3 4، اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں خدیجہ، اماں سودا، اس کے بعد اماں عائشہ، اماں حفصہ، 4 زینب ام سلمہ زینب، 3 ام حبیبہ جویریہ صفیہ میمونہ، جی کوئی کوشش کرے جی، ٹرائی مار لے جی، اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں عائشہ، اماں حفصہ، اماں زینب، اماں ام سلمہ، اماں زینب، بولنا نہیں، اماں ام حبیبہ، اماں جویریہ، اماں صفیہ، اماں میمونہ، تم اللہ یا رسول اللہ، چلیں حضور کے بیٹیوں کے یاد ہو گئے، حضور کے بیویوں کے بیٹے اور بیٹیاں بھی یاد کر لیں، اسی بہانے حضور کا خاندان یاد ہو جائے، ہے ہمت جی، 2 منٹ ہے، 2 منٹ جی۔ حضور کے بڑے بیٹے کا نام قاسم، حضور کے بیٹے کا نام، سکول کالج کے سارے بچوں کے لیے معروضی سوال، انٹرویو کا سوال کہ حضور کی اپنے بیٹے کی وجہ سے کنیت تھی ابو القاسم، کیا کنیت تھی؟ ابو القاسم۔ اگر کوئی سوال کہیں آ جائے، آج کل پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہونے والے ہیں اور سکولوں کی جابز بھی ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے حضور کی کنیت کیا ہے تو کنیت بیٹوں کے نام پہ ہوتی ہے، تو حضور کی کنیت ابو القاسم، کیا نام؟ ابو القاسم، حضور کے بڑے بیٹے قاسم، دوسرے عبداللہ، تیسرے ابراہیم، قاسم عبداللہ ابراہیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں طیب اور طاہر بھی حضور کے بیٹے ہیں، لیکن وہ حضرت عبداللہ کے دونوں لقب ہیں، حضرت عبداللہ کو ہی طیب کہتے تھے اور حضرت عبداللہ کو ہی طاہر کہتے تھے۔ بیٹے کتنے؟ نمبر 1 قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ بیٹیاں کتنی؟ اہل سنت کے نزدیک بیٹیاں 4، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور سب کائنات کی دیکھی بھالی جانی پہچانی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، رقیہ، جناب فاطمہ۔ بیٹے 3، بیٹیاں 4، اور حضور کی پشتیں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ امام بخاری نے حضور کے 21 واسطوں پہ اتفاق کیا ہے، حضور کے باپ، آپ کے دادا پردادا، چلتے 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 کتنی پشتیں؟ 21، 21 پہ اتفاق ہے، کسی بندے کی کوئی مخالفت، اوپر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، لیکن یہ 21 آپ کو یاد ہونے چاہیے، لیکن ان میں سے 3 4 آپ ذہن میں رکھ لیں۔ محمد، حضور کا نام نامی کیا ہے؟ محمد۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، محمد بن عبداللہ، محمد بن
بن عبد المطلب بن بن ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. بولیں جی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. جی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا؟ ورنہ میں نے جو کچھ پڑھایا ہے وہ میں سننا شروع کر دوں. جی بسم اللہ. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو شادی کے بارے میں کہ ہمیں شادی میں کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں کچھ چیزیں بیان نہیں کر سکا، اس کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. یہ ہر سمجھدار بندہ لے کے جائے. میں نے 300 کاپیاں حضرت کے حوالے کر دی ہیں اور یہ تقریباً 40 حدیثیں ہیں. حضور کا یہ بھی فرمان ہے، میری امت میں سے جس نے 40 حدیثیں پڑھیں، یاد کی، سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں، اللہ اس کو قیامت والے دن عالم اٹھائے گا اور حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے. جی حضور ازواج مطہرہ. جی حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض روایات میں 13 ہیں. علامہ عینی نے حضور کی بیویوں کی تعداد 25 لکھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے کچھ کو رشتے کا پیغام بھیجا اور شادی بھی، نکاح بھی ہوا اور رخصتی بھی ہوئی. یہ 11 ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات 1 منٹ سن لیں جی، پہلے بات سن لیں. ٹھیک ہے جی. بھائی حضرت کا سوال تھا کہ حضور کی بیویوں کی تعداد بعض جگہ پہ 13 ہے. میں کہہ رہا ہوں علامہ عینی نے حضور کی بیویوں کی تعداد کتنی لکھی ہے؟ 25. اچھا کیٹیگرائزیشن کیا ہے؟ حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا یا ان کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا اور نکاح بھی ہوا، رخصتی بھی ہوئی. یہ 11 ہے. یہ کتنی ہے؟ 11. باقی کسی کے ساتھ نکاح کا پیغام آیا تو اس نے بھی ان کو بیوی گن لیا. بعض کے نزدیک نکاح ہوا لیکن تعلق زوجیت قائم نہیں ہوا، لیکن ایسا مسئلہ آگے کوئی نہیں تھا. حضور کی ایک اور باندی بھی تھی جن کا نام تھا حضرت ماریہ. ان کے بطن سے حضرت ابراہیم تھے. ان کے بطن تھے حضرت ابراہیم تھے. اچھا باندی سے بیٹا کیسے ہوا؟ سن لیں. بیوی ہماری اپنی ہوتی ہے یا غیر؟ بیوی بننے سے پہلے غیر، لیکن نکاح 2 گواہ حق مار، اس کے بعد وہ حق کے زوجیت میں حلال. یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، کہ اگر کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح حق مار گواہوں کے ساتھ، تو تمہارے لیے حلال. تو یہ حکم جب 4 تک نہیں تھا، یہ حکم جب 1 بیوی تک تھا، 4 تک نہیں تھا، اس وقت اسلام سے بھی بہت پہلے لونڈیاں اور باندیاں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جنگوں سے قیدی ہو کے جو آئیں وہ لونڈی بن گئی، باندی بن گئی. ان کے ساتھ بھی اللہ نے جائز رکھا تھا کہ تم بیوی والا تعلق قائم کر سکتے ہو، جیسے اللہ نے جائز قرار دیا کہ تم نکاح کے بعد کسی سے تعلق قائم. تو وہ اللہ نے حکم دیا ہوا تھا. حضور سے پہلے لوگ باندیاں رکھتے تھے، حضور کی بھی باندی تھیں، اللہ نے جائز قرار دیا، ان سے بیٹے جو ہے وہ پیدا ہوئے. اس کے بعد جب 4 شادیوں کی اجازت آ گئی امت کے لیے اور حضور کے لیے ہر عورت ہی حلال ٹھہری سورہ احزاب کی روشنی میں، اس کے بعد پھر باندیوں اور غلامی کا سسٹم. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں کوئی کام کرتی ہے تو وہ میری باندی ہے. نو، آج صرف اور صرف حلت نکاح کے ساتھ ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی دروازہ شریعت نے کھلا نہیں رکھا. اور جی باندی نہیں ہے وہ انہوں نے ان کے نام اور دیے ہوئے ہیں، نکاح مسیار اور اس طرح کے نام ہے. باندی کا تصور جو ہے وہ اسلام میں نہیں، عربوں میں بھی نہیں ہے، عجموں میں بھی نہیں ہے. وہ جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ مثلا 1 بیوی تو ٹھیک ہے جو اپنی بیوی ہے، دوسری بیوی ہے، تیسری ہے، 4. اگر کوئی 5ویں لانا چاہتا ہے تو 1 کو تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ بیک وقت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، 1 مرد 1 وقت میں کتنی رکھ سکتا ہے؟ نہ کو عرب مستثنی ہے، نہ کو کویتی، نہ کو مصری، نہ کو شامی، نہ پاکستانی. اس نے جب 5ویں کرنی ہے تو 1 کو نکاح سے، تو اس کو شاید وہ باندی کا تصور دیتے ہیں، شاید وہ کہتے ہوں کہ وہ باندی ہے، کیونکہ ان سے ان کی اولادیں تو ہیں، ان کے وہ گارڈین بھی ہیں، رہ بھی ان کے ممکن ہے پاس رہی ہوں، کیونکہ عربوں کے پاس پیسہ ہے اور سب کچھ ہے تو وہ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن شاید کوئی اور ان کی کیفیت ہو، لیکن باندی اسلام میں جائز نہیں. ملک یمین بھی یہی ہے. ملک کا معنی ہے ملکیت، یمین کا معنی ہے دایاں ہاتھ. وما ملکت ایمانکم، یعنی جو تمہارے جن چیزوں پر تمہارے دائیں ہاتھ دسترس رکھتے ہیں، جو تمہارے قبضے میں ہیں، وہ باندیاں اور لونڈیاں ہی تھیں. غلامی کا سسٹم ختم، وہ ہینگ ہے.
اگر کوئی وقت ایسا آیا کہ پھر اسلام کے اوپر، تو پھر اسلام کا یہ اصول کو حرکت میں آ جائے، لیکن سر دست اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے اس میں پیوریفیکیشن کی ہے، اسلام نے غلامی کو رواج نہیں دیا، یہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا۔ اسلام نے تو یہ کہا تم قسم بھی توڑو تو غلام آزاد کرنا ہے، روزے بھی توڑو تو غلام، تم نے آزاد کرنے ہیں، لوگ غلام نہیں بنانے۔ تم تو سوٹی لے کر اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت ابی بن کعب بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمر کے دور میں قاری قرآن تھے، تراویح کی نماز میں امام سب سے پہلا حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو بنایا۔ تو آپ کہیں کو سختی میں کوئی ڈنڈا سوٹا لے کر بچوں کو پڑھا رہے تھے، حضرت عمر نے ان سے ڈنڈا لے کے چھین کے پرے پھینکا۔ آپ نے فرمایا جن بچوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے، انہیں ابی قرآن کے نام پہ غلام نہیں بنا سکتے، ان کو پیار سے پڑھاؤ اور قرآن کی محبت ڈال کے پڑھاؤ، تو پھر یہ بہتر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان پروگراموں کو کامیاب کرے اور ان میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں سے کتنا لیکچر دیا ہے؟ 25واں۔ تو دعا کریں یہ میری کتاب بھی مکمل ہو اور ہمیں اللہ دین سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، ماشاءاللہ 21 پروگرام، اور آئندہ زندگی رہی تو ان اور سارے علماء کو میں ٹاپک پڑھ رہا تھا، حضور کی رحمت للعالمین وغیرہ وغیرہ، یہ فضائل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فضائل نہیں، مسائل۔ لوگوں کو کیا دو؟ مسائل دو۔ اب کسی عالم کو آپ یہ بھی دیتے کہ جنازے کے احکام، تو حضور کا جنازہ، حضور کو غسل کس نے دیا، حضور کو کفن کس نے دیا، حضور کی قبر کس نے کھودی، حضور کی قبر کتنی گہری کھودی، لاحت بنی تھی یا نہیں، وغیرہ۔ یہ مسئلے ہیں یا نہیں؟ یہ میلاد کے مسئلے ہیں، اور ان کے تحت ہمیں خود بھی پتہ ہو تاکہ ہم عورت مرد کو غسل دلا سکیں، کفن دلا سکیں، اصال ثواب کر سکیں۔ الحمدللہ ان کے اوپر بھی میرا 63واں لیکچر جو ہے وہ ریڈی ہے 100%۔ اچھا 63 سے پہلے کیا آئے گا جی؟ 63واں تو ہے وصال پہ، 62واں کس پہ ہوگا؟ سوچیں، بیماری پہ۔ 62واں کس پہ ہے؟ بیماری پہ۔ حضور بیمار ہوئے، حضور 14 دن بیمار رہے۔ حضور نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا جنت البقیع میں، اور آپ جب واپس تشریف لائے آپ کے سر کو درد ہوا، اور 13-14 دن آپ بیماری کے ایام میں رہے۔ ان بیماری کے ایام میں حضور نے دوا کون کون سی استعمال کی؟ اس بیماری کے ایام میں حضور نے دعا کون سی استعمال کی؟ دوا۔ اور حضور نے دعا کون سی پڑھی بیمار کے لیے؟ اللہم، ساری جو دعائیں ہیں، اللہم میں ذہن سے نکل گئی، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا شفاؤک، شفاؤک الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضور نے پھر حضور قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے۔ پھر ہمیں علاج کس بیماری کا کیسے کرنا چاہیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا بیماری کوئی وائرل بھی ہوتی ہے یا نہیں، جیسے آج کل کرونا اور چیزیں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اس موضوع پہ میری 80 احادیث مبارکہ کا اس سے بڑا پیارا لیکچر اللہ کی توفیق سے تیار ہوا، اور اس سے پیچھے چلے جائیں پھر مطلب یہ نیچرلی۔ اچھا حضور کی بیماری سے پہلے حضور کا سفر حج تھا، حضور کا سفر حج تھا۔ حضور نے حج سے واپسی پہ کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ خطبہ جو ہے غدیر خم، اور پھر حضور کا سفر، پھر اس کے اوپر الحمدللہ بڑا بھرپور۔ پھر آپ پیچھے چلتے جائیں، 40واں لیکچر کون سا ہوگا؟ 40واں لیکچر قرآن وہی نازل ہوئی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن۔ تو قرآن کے مسائل، قرآن کے ہمیں کتنی تعلیمات ہیں جو حاصل کرنی چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ 41واں کیا ہو، آپ یہ ذہن میں رکھیں، وضو کا باقاعدہ حکم آیا تھا مدنی زندگی میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ لیکن ہمیں روایات یہ ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں کہ جب پہلی وحی آ گئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو ساتھ ہی جبریل امین نے اللہ کے حکم سے حضور کو باقاعدہ وضو، غسل اور تیمم کرنا سکھا دیا تھا۔ اس لیے میں نے 41واں چیپٹر رکھا ہے طہارت پہ۔ کس پہ؟ اس کے اندر وضو ڈیٹیل تفصیلات، غسل پورا طریقہ، تیمم پورا طریقہ۔ مثلا میں نے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی لکھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو ہے وہ 3 پاؤ سے زیادہ پانی نہیں لگاتے تھے، اور جو غسل ہے وہ 4 کلو سے زیادہ پانی نہیں لگاتے تھے۔ آج ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، مسجدوں کی ٹوٹیاں کھلی ہیں، جو مرضی ہے تباہی پھیرتے رہیں۔ اس لیے حضور کی سیرت کو آپ، اللہ کرے اللہ آپ کی زندگی کرے، اگلے سال آپ 63 پروگرام رکھیں۔ کتنے؟ 63۔ اور ہر علماء کو جو ان کے ہیں نا موضوعات، وہ آپ، میری زندگی رہی تو مجھ سے پوچھ کر دیں،
63 کے 63 موضوعات دے دیں، پوری سیرت مبارکہ لوگوں کو آ جائے گی انشاءاللہ، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اور ہر دوست کو کہیں کہ حضور کا پورا لیکچر کمپائل کر کے چھاپ کے لائے تاکہ ہم گھر میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں. کوئی کہے کہ میلاد نہیں مناتے، کہاں گئے تھے، کیوں؟ ان کو کہیں ہم نے حدیث پڑھی تھی اور سورہ نساء پڑھی تھی، آیت نمبر 34 اور 35. ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی رشتہ چننے والی، نمبر 50-90، نمبر 50-90. اور یہ تم اپنے سیرت النبی کے جلسے میں کر لو، ہم اس کو میلاد النبی کے جلسے میں کر لیتے. اللہ آپ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو اخلاص اور اللہ واسطے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کہیں کمی ہے تو اللہ اس کو دور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.